وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ایک اہم موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. وہ موضوع ہے گھر کیوں برباد ہوتے ہیں. ہر گھر کا مسئلہ ہے. آج کل ہم حالات دیکھتے ہیں، شادی ہونے کے بعد اکثر گھروں کو ہم برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے وجوہات کیا ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور کیونکہ ہم تاخیرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ایک درس سن رہے آپ، تو یہ جمعہ کے خطبے کی طرح نہیں ہوگا. میں اس میں آپ سے کچھ سوال کروں یا کچھ بات کروں تو آپ سے بھی مجھے جواب چاہیے. دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ تبھی جا کے پھر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے اور اچھے ہو سکتی ہے، اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو ہمیں کچھ سیکھنا ہے. گھروں کی بربادی کے تعلق سے اتنی باتیں ہیں. آج میں صرف آپ لوگوں کے سامنے کچھ بنیادی چیزیں رکھوں گا، ورنہ اس کے علاوہ بھی جو میرے دوسرے ٹاپک سے گھر کی بربادی کے وجوہات میں شوہر اور بیوی کی غلطیاں کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونے کے دوسرے وجوہات، ماحول، معاشرہ، گھر، خاندان، وہ کیا کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق کیوں ہوتی ہے، طلاق سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ سب الگ الگ عنوان ہے. پھر یہ بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو دیکھیں گے. آج صرف کچھ بنیادی باتیں بولوں گا. گھروں کی بربادی اور گھروں کے جھگڑے، خاص طور سے اصل میں گھر کیا ہے. جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہاں سے ایک نیا گھر بنتا ہے، یعنی میاں بیوی جب بنتے ہیں تو وہیں سے ایک نئے گھر کی شروعات ہوئی. تو یہ گھر، یہ جو بنا ابھی نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بنے، تو یہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے نہیں جاننے کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. گھر برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم. اچھا،
یہ بات بولنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک اور بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے میری ماں بہنیں، عورتیں توجہ کے ساتھ سنیں، اس میں عورتوں کے لیے بھی میری آج کی تقریر آدھی عورتوں کے لیے ہے، آدھی مردوں کے لیے، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ورنہ ہوتا یوں کہ اسی تقریر کو، اسی ٹاپک کو ایک دن عورتوں کے لیے، دوسرے دن مردوں کے لیے بھی بول سکتا ہوں، کیونکہ یہ اتنے زیادہ مسائل ہیں ہمارے، اتنی اچھی طرح اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی کہ ایک دن پورا عورتوں کے تعلق سے سمجھانا پڑے گا، ایک دن پورا مردوں کے تعلق سے سمجھانا پڑے گا، ایک دن بیوی کے حقوق کیا ہے سمجھانا پڑے گا، ایک دن شوہر کے حقوق کیا ہے سمجھانا پڑے گا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اسی طرح ایک مولوی صاحب تھے، 2 دن کا درس تھا، 2 دن کا بیان تھا، ایک دن عورتوں کے بارے میں بولے، دوسرے دن مردوں کے بارے میں بولے۔ اب جس دن عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے بتائے تھے، شوہر کے، تیرے شوہر کے حقوق کیا ہے، کیا کیا کرنا، کیسے خدمت کرنا، یہ تمام چیزیں عورتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیے۔ اب جس دن عورتیں سن لی، مرد بھی سن لیے، اس دن عورتوں کے لیے لگا کہ یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے، ہمارے لیے آج کی تقریر بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ یہ کہاں سے مولانا آ گئے، آ کے بول دیے کہ شوہر کی خدمت کرنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر بیمار ہوا تو کیا ہے، اس کا پیپ اگر نکلا، خون نکلا، اس کو بھی اگر آپ چاٹ چاٹ کے صاف کرے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتی، یہ وہ یہ پوری باتیں بول دیے۔ عورتیں پورے سن لیا، اب ادھر مرد بھی سن لیے۔ شام میں گھر کو جاتے ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر، سنی نا آج کیا بولے، ہاں تو کچھ بھی کرے تو میرا حق ادا نہیں کر سکتی، معلوم ہے، چلو ابھی کھانا بنا کے لا، ابھی سالن لے کے، ابھی چائے لے کے، ابھی ایسا ایسا، یہ وہ۔ اب عورت سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پہلے ظلم کرنے والا ہی نے یہ سن کے مولانا کہ اور اس کو اور زیادہ کیا ہے، ایک ڈوز زیادہ سے دے دیے، اور زیادہ یہ ہو گیا، پھر بھی صبر کر لی، چلو ایک دن کی بات ہے، کل تو ہاں ہماری بھی باری ہے، کچھ سننے میں ملتا ہوں گا، چلو۔ اب دوسرے دن پھر تقریر ہوئی، اب اس میں بیوی کے حقوق کیا ہے بتائے مولانا، اب شوہر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں سب اس کے اندر آ گئے۔ اب یہ پورے سننے ساتھی پھر میاں بیوی جیسے گھر کو چلے گئے، جانے ساتھی جو شوہر ایک دن پہلے بیوی کے اوپر ہاں ہو بھڑکے تھے، انہوں جا کے پہلے جا کے کمبل اڑ کے سو گئے کہتے۔ بیگم گھر کو جانے ساتھی پوچھی، کیا جی کہاں ہیں؟ ہاں کیا بھی نہیں، ہاں اچھے سو گیا میں، نہیں سونا نہیں ہے ابھی، چلو اٹھو، نہیں میں کھانا نہیں کھاتا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بلا رہی، کھانا بناؤ چلو بولے گا۔ سنیں نا اب تک کیا سنیں، بیوی کو بھی سپورٹ کرنا ہے نا، کھانے گھر کے کام میں تمہارے کو سپورٹ کرنا ہے، میری مدد کرنا ہے، ابھی چلو اٹھو۔ تو اس طرح اگر دونوں کو میں الگ کر دوں، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہر جگہ بنے، لیکن یہاں پر بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ پہلے اگر عورتیں سننے والی جذبات میں آ کے، کیا فیاض بھی آ کے پورے ہمارے بارے میں بولے، نہیں تھوڑا صبر کرو، ایک آدھا گھنٹہ تمہارا بھی ٹائم ہے، ایک آدھا گھنٹہ شوہروں کا بھی، دونوں کا بھی ہے، دونوں کے حقوق کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ ورنہ ہمارے پاس ہوتا یوں ہے، اچھے دیندار گھرانوں میں بھی یہ دیکھا گیا، اکثر لوگ صرف ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں، جیسا کہ آج جمعہ کے خطبے میں بھی آپ سنیں۔ دیکھیے بھئی، اصل میں ہمارا دین کمپلیٹ ہے، ہمارے اسلام میں ہر چیز بتا دی گئی، ہر ایک کے حقوق بتا دیے۔ جب ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کیا ہے وہ بھی بتا دیے گئے، تو دوسری طرف بیوی ہے تو اس کے حقوق کیا ہے اس کو بھی بتا دیے گئے، شوہر ہے تو اس کے حقوق کیا ہے وہ بھی بتا دیے گئے، اولاد ہے تو بچوں کے حقوق کیا ہے وہ بھی بتا دیے گئے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے حقوق بتائے، غیر مسلم، ہر چیز ہے، ہمارا دین کمپلیٹ ہے۔ لیکن آدھی بات سن لی ہے نا تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ بھائی تھوڑا توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ، ادھر جو نوجوان ہیں، تم لوگ نوجوان ہیں بھائی، تھوڑا غور سے سنو، میری طرف دیکھو، یا نہیں تو ہو سکے تو قریب آؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ کس کے لیے، کون آ کے بیٹھتے ہیں؟ بعد میں کوئی تو بھی کال کرے کیا، سیٹ سنبھال کے رکھ لیے کوئی تو بھی نہیں نا، چھوٹے بچے ہیں یہاں، ہوشیار ہے نا تم لوگ، آج اب یہاں آ کے جواب دینا۔ ہاں رائٹ، ماشاء اللہ۔ تو کیا بول رہے تھے؟ میاں بیوی کے حقوق جاننا ضروری ہے، تو دونوں کے تعلق سے بھی انشاءاللہ جانے، گھروں کو برباد ہونے سے بچانا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ایک آیت، سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اللہ تعالیٰ بیویوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے کہتا ہے، اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ عورت کیسے بنائی گئی؟ سب سے پہلی عورت، اچھا ہاں، آدم علیہ السلام کے پھنسلی سے، ٹھیک ہے نا، رائٹ، بائیں پھنسلی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اچھا آدم کو اللہ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا، لیکن عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، بائیں پھنسلی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری ہی جنس سے میں تمہاری بیویوں کو نکالا۔ کیوں نکالا؟ فائٹنگ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، کورٹ کیس پنچایت کرنے کے لیے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آرام پاؤ، سکون کی زندگی گزار سکو، تمہارے زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان کی زندگی گزار سکو۔ شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ، بیوی شوہر کے لیے سکون کے ذریعہ۔ شادی کرنے سے تمہاری زندگی میں آرام رہنا، تمہارے گھر میں سکون رہنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں، سب کے نہیں، اکثر گھروں میں کیا شادی کے بعد سکون ہے؟ شادی کے بعد سکون نہیں نظر آتا اکثر گھروں میں۔ اچھا کچھ گھروں میں دیکھنے کے لیے جھگڑے تو نہیں نظر آتے، لیکن مجھے بتاؤ سچی، میں آپ کو پہلے بولا اگر آپ خالی منڈیاں ہلائیں گے تو نہیں چلتا، میرے کو کچھ آپ کے ایکسپریشنز چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی چاہیے، آپ کا جواب بھی چاہیے۔ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اکثر گھروں میں ایسا ہے معاملہ، شادی ہو گئی، جیسا شادی سے پہلے بولتے نا تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تمہارے کو نہیں دیکھے تو نیند نہیں آ رہی، تمہارے سے بات نہیں کرے تو کھانا نہیں جا رہا، یہ جو بات ہم بولتے ہیں نا شادی سے پہلے کے ڈیلاگا۔ شادی کے 10 سال بعد میاں بیوی کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ ہاں میں میری بیوی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا؟ سچی بتاؤ، شادی کے 10 سال بعد کوئی یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میری بیوی بات نہیں کرے تو سمجھ میں نہیں آتا میرے کو؟ شادی کے 10 سال بعد ایسا ہو جاتا کہ کمپرومائز کی زندگیاں گزر جاتی۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ ارے بولو نا بھائی کچھ تو نہیں تو نہیں بولو نا، آپ ایسا کچھ بولنا، میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں، الحمدللہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے، خالی بس تمہارے سے میں سیکھتا ہوں، میرے سے تم سیکھنا۔ کیا کمپرومائز کی زندگی ہوتی ہے؟ شادی ہو گئی بھائی، اب عورت سوچ لیتی ہے اب اس کو چھوڑ دیے تو اور شادی ہوتی کی، پہلے شادی ہونا مشکل سے ہو رہی ہے آج ماحول میں۔ ہاں اب کیسا کہ چلو ماں باپ بھی بولتے ٹھیک ہے بیٹا صبر کر لے، جانے دے، یہ کر وہ کر، اس کا ظلم سہتے ہوئے انہوں زندگی گزار لیتے۔ اب انہوں بھی کیا سوچتا شوہر، اب کیا کرنا، اب 2 بچے ہو گئے، ہاں پراپرٹیاں تھوڑے بہت پلاٹ وغیرہ اس کے نام پہ لکھ کے رکھا، اب اگر چھوڑ دیے تو میرے پلاٹوں کا کیا ہوتا، پراپرٹی کا کیا ہوتا، میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ اب انہیں چلو ایسا چل رہی زندگی، چلیں دے، ڈھک لیں گے ایسا بول کے کمپرومائز کی زندگی گزرتی، لیکن خوشی کی زندگی بہت کم لوگوں کی، بہت کم لوگوں کی۔ کیوں ایسا ہو رہا بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو بولا کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے، یہاں بیوی کے آنے سے سکون ختم ہو جا رہا۔ اب گھروں میں دیکھے تو ایک لڑکے کی ماں جو رہتی کتنی خواہش رہتی، میرے گھر میں میرا بیٹا جوان ہو رہا، تھوڑے دن کے بعد اس کی شادی کرنا ہے، اب شادی کرنے کے بعد میرے گھر میں بہو آتی، میرے گھر میں خوشی ہوتی، میرے گھر میں کیا ایک سپورٹ رہتا، فلاں فلاں۔ اب اگر ساس جو بننے والی ہے نا، جب اپنے بچے کے لیے رشتہ دیکھتی نا، اس کو جا کے اگر پوچھیں گے کہ اماں بہو ڈھونڈ رہے نا، کیسی بہو ہونا، تو ساس کیا کرتی معلوم ہے؟ لمبی لسٹ ہے اس کے پاس، میری بہو گوری رہنا، میری بہو لمبی رہنا، میرے بہو کی آنکھیں ایسے رہنا، میرے بہو کے بال ایسے رہنا، میرے بہو کے ایسا یہ وہ یہ، میری بہو اچھے اخلاق والی ہونا، نمازی ہونا، دیندار ہونا، پردے والی ہونا، یہ وہ تمام چیزیں، لمبی لسٹ کس کے پاس؟ ساس کے پاس۔ اب جو ہونے والی بہو ہے نا، اس کو اگر جا کے پوچھیں گے اماں تمہاری خواہش کیا ہے، میرے کو ساس نہیں ہونا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کل کی بہوؤں کو نہیں میرے کو ساس نہیں ہونا، باقی کچھ بھی نہیں ہے میرے کو، ایسی حالت ہے۔ شادی ہونے کے بعد گھر میں
ماں باپ کے ساتھ ملنے والا بیٹا، ماں باپ سے محبت کرنے والا بیٹا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والا بیٹا، شادی ہوئی کہ نہیں پورا الگ ہی کر دے رہا۔ اب اس لیے ساس کو پہلے سے ٹینشن رہتی ہے، انہیں کام بگڑ جاتا کہ کام بدل جاتا کہ بولے یہ سچ پتا ہو۔ اب اس کے بعد ساس انہیں کیا پلا دی کہ کیا ملا دی کہ کیا کھلا دی کہ میرا بیٹا بدل ہی گیا، اب کھانے کو پوچھ رہا، پانی کو پوچھ رہا، کچھ بھی نہیں ہے سو سکون ختم ہو گیا گھر میں، الٹا لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا بھائی؟ وجہ بہت ہے، بہت سارے وجوہات ہیں، وہ سب ایک ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آج صرف کچھ چیزیں ہی بیان کروں گا جو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق اگر پہلے جان لے تو انشاءاللہ جو کہ ہمارے نبی نے سکھایا ہم کو وہ طریقہ، اگر وہ طریقہ ہم لوگ سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ گھروں میں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ شادیاں کر دے رہے، کیسا شادیاں کر دے رہے بولے تو بغیر ڈرائیونگ سکھائے کے کار کی چابی، بائک کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دیے جیسا کر دے رہے اس کو شادی۔ اپنے بچوں کو پہلے سکھا کے چابی دے دے گی گاڑی کے، نہیں جوان ہو گیا لے بیٹا بول کے چابی دے کے چھوڑ دیتے، سکھاتے نا۔ اچھا نہیں سکھا کے بائک پہ بٹھائے تو کیا کرتا انہیں؟ ہاں ایکسیڈنٹ، ہاں ایسا زور سے بولو، کیا کرتا؟ ایکسیڈنٹ کرتا۔ اب یہ شادی کے بعد ایکسیڈنٹ ہو رہے، کئی کو ہو رہے؟ ڈرائیونگ نہیں سیکھا، شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنا نہیں سیکھا، نہ بچی کو سکھائے ماں باپ بیٹا شادی کے بعد تیری کیا ذمہ داری ہے، کیا کیا کرنا، کیسا رہنا، نہ بچے کو سکھائے بیٹا اب تیری بیوی آنے والی ہے، تیری ذمہ داریاں کیا ہے، سکھاتے؟ آج کوئی ٹریننگ ہوتی؟ کوئی نہیں، بغیر ٹریننگ کے سیدھا گیا بیٹھ گیا، حاجی صاحب قبول ہے کہ بولے تو قبول ہے بول دیا، بس تچ منڈی ہلایا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد فوراً 8 دن نہیں ہوا طلاق، مہینہ نہیں ہوا کورٹ پنچایت کیس۔ اس لیے یہ حقوق کیا ہے؟ پہلے سیکھنا ہے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ ذمہ داریاں معلوم ہوں گی، تو پھر یہ ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز نہ کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ تو یاد رکھو، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ زندگی دیکھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ نبی کی کتنی بیویاں تھیں بھائی؟ 11۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ تو اچھا معلوم ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہونا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اچھا اور ایک بات، ہمارے نبی کے جو 11 بیویاں تھے، لیکن گھروں کے حالات اگر دیکھیں گے تو کیسے؟ بہت بڑے بڑے بلڈنگاں، بہت مال گاڑیاں، سونا چاندی، یہ سب تھے نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو گھر کیسا تھا؟ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹتی رات کو، اللہ کے رسول کو تہجد پڑھنا پڑتا تو سجدے میں جاتے وقت پیروں کو اشارہ کرنا پڑتا، جب پیر سمیٹ لیٹتی تو سجدہ کرنے آتا تھا، اگر پیر سمیٹ نہیں لیتی تو سجدہ کرنے کا جگہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا گھر۔ گھر کے چاروں طرف صرف کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں، پھر کھجور کے پتوں سے 4 دیواریں، اوپر سے خالی کمبل ڈال دیے، سوتا کمبل اوڑھ دیے، چھت کچھ بھی نہیں، ہاتھ اٹھائے تو چھت لگتا، ایسا گھر، ایسے گھر، اور اللہ کے رسول کے 11 بیویاں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شکایت، آج جو شکایتیں ہم کو نظر آتی ہے بہت مشکل ہے، بہت تکلیف ہے، خلا لے لینا، طلاق لے لینا، لڑائیاں جھگڑے، کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزارے بھائی، لیکن یہ لڑائیاں جھگڑے شکوے شکایتیں نہیں نظر آتی۔ آج ہم سے ایک بیوی بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ہم نبی کے طریقے کو چھوڑے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑے، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو بہرحال میں ایک ایک کر کے حقوق بتاؤں گا، ہو سکے تو یاد رکھ لینا بھائی، یا نہیں تو لکھ لینا۔ لیکن حقوق سے پہلے، جیسا کہ ہم ایک گھر بنا رہے، اس میں چھت ہے، دیواریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چھت اور دیواریں بنانے سے پہلے گھر میں کیا بناتے؟ گھر کے لیے بنیاد بناتے، رائٹ، پلرز، بنیاد۔ بنیاد اگر مضبوط ہے تو چھت مضبوط، گھر مضبوط۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ مضبوط نہیں رہ سکتا چھت۔ تو بنیادی طور پر 3 حدیث ہیں، یہ بنیاد ہے، یاد رکھ لو۔ آج ہم یہ بنیاد میں ہی مسٹیکس کر دیے، بنیادی چیزوں میں ہی گڑبڑ کر دیے،
اس لیے پھر باقی کے پورے معاملات ہمارے گڑبڑ ہو رہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ 3 حدیثیں سنا رہا ہوں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے صحیح بخاری کی حدیث، انسان جب نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کرتا. آپ سب کو معلوم ہے کون کون سی؟ بولو بھائی. پہلی چیز کس لیے نکاح کرتا؟ یہ حدیث کئی مرتبہ سنے ہوں گے آپ لوگ. انسان جب نکاح کرتا ہے تو عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھتا. کیا؟ نمبر 1 خوبصورتی. کیا دیکھتا؟ خوبصورتی. نمبر 2 دینداری. رائٹ. نمبر 3 خاندان. ماشاءاللہ. نمبر 4 مال. رائٹ. یہ 4 چیزوں کی بنا پر انسان نکاح کرتا. کیا؟ خوبصورتی، خاندان، مالداری اور دینداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھو نکاح کرتے وقت. حدیث اچھی طرح یاد رکھ لینا اس کو. اس کے بعد اور 2 حدیثیں سناتا ہوں، وہ بھی یاد رکھ لینا. اب یہ حدیث ہے لڑکے والوں کے لیے، بعد میں جو حدیث آ رہی وہ لڑکی والوں کے لیے ہے. اب لڑکے کے لیے بنیاد ہے، جب بھی تم نکاح کرنا چاہ رہے، جتنے بھی نوجوان ہیں تم سب اچھی طرح یاد رکھ لینا، اور جتنے نوجوانوں کے ماں باپ ہیں تم بھی یاد رکھ لو اچھی طرح. تمہارے بیٹے کو نکاح کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا فارمولا، بنیاد مضبوط رکھو. تو لڑکی کو دیکھے تو لڑکی میں کیا دیکھو؟ دینداری. 4 کو دیکھ سکتے، دیکھ رہے، دیکھ کے کر لیتے، لیکن 4 میں یہ اہم ہے، دینداری اہم ہے. ہم کیا کریں یہاں پر گڑبڑ؟ دینداری کو چھوڑ دیے، باقی 3 چیزوں کو پکڑ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کچھ اور تھا، ہم کچھ اور طریقے سے کر رہے. میرے بھائیو، آج سب کو کیا ہونا؟ خوبصورت ہونا. یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھ لو. دیکھو الحمدللہ خوبصورتی کے، دینداری کے ساتھ خوبصورت بھی ملی، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. دینداری کے ساتھ مال والی بھی ملی، الحمدللہ اچھی بات ہے. دینداری کے ساتھ اچھے خاندان والی بھی ملی، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن دیندار نہیں ملی، مالدار ملی تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہو سکتی. دینداری نہیں ہے، خوبصورت ملی تو اچھی بات نہیں ہے. آج صرف لوگوں کو سب کو خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا، خوبصورتی کے اتنے دیوانے بن گئے کہ آج صرف خوبصورتی دیکھی جاتی. کوئی ساس، کوئی سسر یا کوئی نوجوان لڑکا آج یہ نہیں بول رہا کہ مول صاحب میرے کو صرف توحید والے، قرآن و سنت والے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی، پردے کی پابند یہ لڑکی ہونا بس. جیسا میں بولا ساس کی خواہشات، ایسے ہر ایک کے خواہشات. اب انہیں بھی اس کو خوبصورت کہی. اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو خوبصورت ہے، تیری بیوی کے لیے بھی تو خوبصورت بیوی ڈھونڈ رہا، تو ٹھیک ہے. انہیں دیکھے تو ایک ایک ایسا رہتا، انہیں چہرہ آئینے میں دیکھ لیے تو آئینے کی شرم آتی. اس کو بھی گوری ہونا. اب سب کو گوری ہونا تو پھر کالے عورتوں کو کون کرنا بھائی؟ سب کو گوری ہونا. خالی کچھ بھی نہیں. کہاں سے آیا ہے؟ موبائل میں فلمان دیکھتا، امیجان دیکھتا، ہیروئنوں کو دیکھتا، اماں کو بولتا اماں انہیں ہے نہیں کہ ایسی چھونا، میرے کو بولتا ایسی چھونا، اتنی خوبصورت ہونا. ہر ایک آدمی جب ایسا ہی بولیں گا تو میرے بھائی جب دینداری کو نہیں دیکھے، خوبصورتی کو دیکھے، اور جتنے لوگ بغیر دینداری کو دیکھ کے خوبصورت عورت سے کرتے نا، ان لوگوں کے گھروں کو بگڑتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا میں. خوبصورتی کتنے دن رہتی بھائی؟ خوبصورتی سے کیا زندگی بھر سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اچھی طرح یاد رکھ لو، چند دن رہ سکتے ہوں گے خوبصورت چہرہ جو ہوتا نا، وہ چہرے کی خوبصورتی رہتی نا تھوڑے دن کے لیے، وہ آنکھوں کو خوشی دیتی ہے. لیکن خوبصورت عورت جو رہتی نا، وہ دل کو سکون دیتی ہے. دل کو صورت خوبصورت ہے تو صرف آنکھوں کی خوشی، بس دل کو سکون پہنچتا ہے سیرت سے. اور انسان بوڑھا ہو جاتا تو خوبصورتی ختم ہوتی نہیں ہوتی. آپ لوگوں سے رسپانس نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں رہنا، بالکل نہیں. بہت اچھی طرح سے آپ جواب دینا. ماشاءاللہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا کے بھی ہیں اور تھوڑی دیر میں کھانے بھی والے ہیں. تو یہ سستی وغیرہ نہیں رہنا. بولے تو آپ کچھ بولنا، کچھ بولیں گے تو آپ کے اندر سے بھی سستی ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا نا، خوبصورتی ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب جتنے ہیروئنس کو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایک زمانے میں ٹاپ ہیروئن تھی، خوبصورت تھی. آج کیسی ہے دیکھ، خوبصورتی ختم. لیکن انسان بوڑھا ہوتا ہے، کیا اس کے اخلاق ختم ہوتے؟ اچھے اخلاق والے ہیں تو
दिल को सुकून मिलता भाई। वरना कितने ऐसे नौजवानों को देखे खूबसूरत खूबसूरत होना बोल के ढूंढ के 50 फोटोआं देख देख के कर लेता शादी। उसके बाद 1 महीना नहीं होता, दोस्तान के साथ जाके रात को 11 बजे तक होटल में बैठता। अरे क्या हुआ रे मियाँ, शादी हो गई ना रे, जाना रे घर को। बोले तो नक्को रे तुम्हारे साथ ही बैठता रे थोड़ी देर। काई को रे मियाँ, शादी हो गई घर को जाना। नक्को रे मेरे घर में खूबसूरत जिन बैठ के है रे। नहीं होता मेरे से, उससे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो गया। कई को तो भी कर लिया कि शादी क्या ही कि मालूम हो रहा रे मियाँ, थोड़ी देर रुको रे। हो रहा ऐसा। खूबसूरती सुकून नहीं देती भाई, पहली चीज़। अब कुछ लोगों को पैसों का लत, पहले फ़ोन करके है कि बच्चे हाओ है कितना देते कहते है ना। लड़की को बाद में देखते, पहले कितना देते पूछो, 5 लाख देते कि 10 लाख देते कि। अब वो भी कैसा, उसका जॉब कैसा, उसका काम कैसा, उसके हिसाब से उसका रेट लगता। कम अज़ कम कुछ भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं, किराए को रहने वाला ऑटो ड्राइवर भी 2 लाख को बिक रहा आज। सही बोल रहा हूँ? कम अज़ कम 2 लाख रहे तो उसको खरीद सकते, नहीं तो उन्हें भी नहीं मिल रहा आज। अब उनको खाली पैसे छोड़ना। अगर कोई 5 लाख देते बोले, अगर दूसरे नहीं हम 6 देते बोले तो यहाँ कैंसिल करके फौरन वहाँ को भाग जाता उन्हें। हाँ 1 लाख ज़्यादा मिल रहे ना भाई, और इसके साथ अगर एक प्लाट मिल रहा बोले तो और जल्दी भाग जाता। पैसों के लिए शादी करने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदारी को देखो, अगर दीनदार भी है उसके साथ मालदार घराना है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। अब कुछ लोग हैं जो ख़ानदान उनके दीवाने हैं। ख़ानदान, कौन सा ख़ानदान? हम सैयद, हम शेख, हम पठान, हम लदाफ, हम मुसलमान। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ये मुसलमान ये लदाफ बोल के जो बोलते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या है नहीं मालूम, लेकिन अरे क्या है भाई, इसके अंदर भी हम मुसलमान हैं कहते, उन्होंने लदाफ आए हम नहीं देते। ये कौन सा तरीक़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई इस तरह ख़ानदान, तुम ऊंचे ख़ानदान के, तुम नीचे ख़ानदान के, इनके साथ इनका निकाह नहीं होता, उनके साथ इनका निकाह नहीं होता, हमारे नबी कभी नहीं बोले। लफ्ज़ मुसलमान, मुसलमान बन गया, उसके साथ किसी भी मुसलमान का निकाह हो सकता है, याद रखो। हमारे पास जो मैसेजेस आते, जो क्वेश्चंस आते भाई, ऐसे ऐसे 28 या 29 ईयर्स की एक लड़की अहले हदीस सवाल कर रही, शेख मेरे वालिद साहब मेरा निकाह नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए कि मेरे ख़ानदान वाला लड़का नहीं मिल रहा, बोल के मेरी उम्र आज 28 ईयर्स की है। मैं अब चाहती हूँ कि अगर अहले हदीस मिल जाए, बस मेरे लिए कोई ख़ानदान वगैरह की ज़रूरत नहीं है, भले मैं किसी की दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। लड़कियाँ आज तड़प रही, रो रही, माँ बाप जुल्म कर रहे, नहीं ख़ानदान वाला नहीं मिला, नहीं कैसा ऐसा कैसा देते। जुल्म है भाई, ये नबी का तरीक़ा नहीं होता भाई। तो याद रखो, पहले क्या देखना है? दीनदारी। बोलो ना अब, दीनदारी। दीनदार औरत से निकाह करना, ये लड़के वालों के लिए पैगाम। दूसरी हदीस तिरमिज़ी की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी लड़के का अखलाक और दीनदारी अगर तुम्हें पसंद आ जाए, उससे तुम्हारी औरतों का यानी तुम्हारी लड़कियों का निकाह कर दो। अब औरत लड़की वालों के लिए ये पैगाम है, लड़के में भी क्या देखना? अखलाक और दीनदारी। किसी भी लड़के के अखलाक अच्छे है, दीनदारी अच्छी है, उसे निकाह करके दे दो तुम्हारी लड़की को। लेकिन आज कहाँ हो रहा, अब लड़की वाले भी नहीं मान रहे, जैसे लड़के वाले इधर नहीं मान रहे, लड़की वाले भी नहीं मान रहे। आज दीनदार है, अच्छा अखलाक वाला है, शादी करते कि अम्मा बोल के पूछे तो पहले क्या पढ़ा, कितना कमाता, कितने घरा हैं, कितने प्लाटा हैं, इनकम, सबसे पहले इनकम कितनी है। इतनी बड़ी मुसीबत हो गई आज ये, इस वजह से शादियां देर से भी हो रही है। दीनदार नहीं है, कोई बात नहीं, उन्हें नमाज नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, शराब पीने वाला कोई बात नहीं, दरगाह के पास जाने वाला कोई बात नहीं, पैसे तो है ना, हाँ, और उसमें एक बेटा है बोल के किसके तो बारे में मालूम होना, पूरा लाइन लग जाता उसका। हो रहा कि नहीं भाई? दीनदारी नहीं, जरूरत नहीं है, मुशरिक है, दरगाह का कुछ भी नहीं होता। हमारी बच्ची बाद में सुधार ली थी, कहते कितने की लोगों को बोलते हैं, सुना बाद में सुधार लेती, इन्हें भी बोलता बाद में सुधार लेती, उन्हें भी बोलता बाद में सुधार लेता हूँ।
یہ جتنے لوگ وہاں سدھار لیتے بول کے بولتے نا، انہوں نہیں سدھار لیتے بلکہ انہوں سدھر جاتے. کتنے لوگوں کو دیکھا انہیں تعویذ نہیں پہنتا تھا، درگاہ کر نہیں جاتا تھا، لیکن خوبصورت ہے بول کے بدعقیدہ لوگوں سے نکاح کر لیا. شادی ہو کے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہوئے، بچے نہیں ہوئے، تو دھیرے دھیرے انہیں بھی درگاہ کرنے جا کے جھکرا، انہیں خود بگڑ گیا. دینداری کو نہیں دیکھے تو بہت مشکل ہے بھائی، بہت پرابلمس ہوتے، یاد رکھو. اور دینداری کو نہیں دیکھ کے اگر کسی لڑکی سے نکاح کرے نا، اس کے جو پرابلمس ہوتے نا زندگی میں، وہ میں کیا بتاؤں، بہت سارے ہیں. یاد آئی تو ایک بات بول دیتا ہوں آپ کو، دیندار کو کرنے اور بے دین کو کرنے کا کتنا فرق رہتا. دیکھو مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو 5 ٹائم کی نماز پہلے سے پڑھتی، دیندار ہے، اس کے ساتھ اگر نکاح ہوا. ایک لڑکی ہے جو پہلے سے نماز کی پابند نہیں ہے، بعد میں پڑھا لیتا ہوں میں، سکھا لیتا ہوں بول کے شادی کر لیا. اب انہیں شادی ہونے کے بعد پڑھ نماز بولے تو پڑھ رہی، شوہر کے ڈر کو پڑھ رہی، ساس کے ڈر کو پڑھ رہی، لیکن پڑھ لے رہی. کتنا فرق رہتا معلوم ہے؟ شوہر جتنی دیر سامنے رہتا اتنی دیر نماز پڑھیں گی، شوہر سامنے نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتی. اور کتنے عورتوں کو دیکھے جو لوگ جن کے شوہر باہر رہتے، دبئی سعودی وغیرہ جا کے رہتے، انہیں وہاں رہے ہوتے دن انہیں پورا فیشن پرستی، پورا دکھاوا، میک اپ، بچوں کے گلے میں تعویذ سب چلتا. شوہر جیسے آئے بولے تو پورے کپڑے کدھر جاتے کہ پورا دیندار بن کے شوہر کے سامنے دکھتے. دھوکا. اگر پہلے سے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی لڑکی ہے، اب یہاں پر ایک اور حدیث سناتا ہوں، سنو. 2 حدیثیں ہو گئی. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تم جب بھی نکاح کرو ایسی مومنہ لڑکی، ایسی مومنہ بیوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخرت کے کاموں میں مدد، سپورٹ کرنا انہیں آخرت کے کاموں میں. مطلب تمہیں جنت میں جانے کے راستے میں تمہارے کو سپورٹ بننا، جہنم سے بچانے کے لیے سپورٹ کرنا انہیں. ایسی عورت سے نکاح کرو بولے. کتنی اہم بات ہے. اب دیکھو، جو پہلے سے دیندار ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اگر وہ گھر میں آ گئی، ایک دن اگر شوہر کئی رات کو دیر سے آیا، تھک کے آ گیا، فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی فجر میں، تو بیوی کیا کرتی؟ انہیں پہلے سے پڑھنے والی ہے فجر کی نماز، کیا کرتی بھائی؟ اٹھاتی نا، اٹھو جی، سمجھا کے کر کے اٹھاتی. نہیں اٹھے تو پانی تو بھی منہ پہ ڈالتی، کیا تو بھی کرتی، لیکن نماز نہیں چھوڑنا بولتی. کتنے دیندار عورتوں کو دیکھے، شادی کے بعد اگر کوئی تبھی نئے کپڑے خرید کے لا لیا، ذرہ اس کا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے، پہلے بیوی بولتی کیا ہے جی یہ، اوپر کرو. بولتی کہ نہیں بولتی؟ بولتی. دیندار ہے تو بولتی، لیکن بے دین رہے تو کیا کرتی؟ جس کو تم بعد میں سدھار لیتا ہوں بول کے شادی کر کے لائے نا، کون سا کہ تمہارے ڈر کو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی. اگر ایک دن شوہر تھک کے آیا، فجر میں نہیں سو گیا، اگر اچانک بیوی کی آنکھ کھلی بھی تو اٹھ کے دیکھتی، سو گیا، اچھا ہوا میرے بھی چھٹی ملی، جا انہیں بھی سو جاتی، نہیں اٹھاتی. انہیں خود بولتی پھر کیا جی اچھا نہیں دکھ رہا، ہمارے امی ان کے گھر کو گئے تو تم وہ چھوٹے بھائی کے پینٹ پہن لیے، سر کا ٹخنا کے اوپر پہن لے رہے، شرم آتی نہیں ہے جی، تھوڑا نیچے کرو جی. انہیں بولتی شادی کے دن ہی بولتی کیا جی یہ داڑھی اچھی نہیں دکھ رہی جی، تم اتنے اچھے ہیں مگر داڑھی اچھی نہیں دکھ رہی، تھوڑا صاف کرو. کتنے نوجوانوں کو بولتے ہوئے سنا، نبی بولے معاف کرو، بیوی بولی صاف کرو، مول صاحب صاف کر دیا، بیگم کے لیے صاف کر دیا. یہ بے دین عورت کو نکاح کرنے کا یہ ہوتا ہے اثر، زندگی میں یہ ہوتا ہے اثر. ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی کی ایک بات یاد آئی. جب ہم لوگ دبئی میں تھے، نیا الحمدللہ اہل حدیث بنے، ایک جذبے کے ساتھ کام کر رہے، پورے نوجوانہ ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ رکھ رہے، 5 ٹائم نماز کے پابند ہو رہے. اب اسی دوران کیا ہے، سنت طریقے پہ نکاح کرنے کے جذبے سے ایک ہمارے دوست الحمدللہ آنے کے بعد سنت طریقے پہ نکاح کر لیے. داڑھی تھی. اب داڑھی رکھنے کے بعد، شادی ہونے کے بعد وہ بعد میں آ کے بولے فیاض بھائی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ داڑھی تو رکھ لیا میں، اب شادی کے بعد جب میری گھر والی کے جو سہیلیاں ہیں انہوں مجھے جب وہ شادی میں دیکھے یا کہیں تو بھی دیکھنے کے بعد آ کے، کیونکہ وہ سب بے دین لوگاں تھے،
میری بیوی سے بول رہے، دیکھو یہ سب یہ فتنے، پھر باہر سے جو فتنے رہتے یہ الگ ہی رہتے پھر، ٹھیک ہے نا. آ کے میری بیوی سے بول رہے کیا ہے کہ اماں یہ تیرا شوہر بڈھے کے جیسا دکھ رہا، داڑھی رکھ لے کے، اس کو کہیں کو شادی کر لی مولوی سے، یہ وہ بولتے ہیں یہ داڑھی پرابلم ہے بول رہے. تو میں ان کو کیا جواب دی معلوم ہے؟ تمہارے کو کیا معلوم، جس کی داڑھی ہوتی نا اس کی بیوی بے فکر ہو سکتی ہے الحمدللہ. کیوں؟ داڑھی رکھ لے کے انہیں شراب کی بھٹی میں نہیں جا سکتا، شراب خانے میں نہیں جا سکتا. وہ بریک لگاتا ہے، یہ بریک لگاتی ہے. داڑھی رکھ لے کے کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، داڑھی رکھ لے کے کوئی اور حرام کام نہیں کر سکتا. وہ بریک لگاتی ہے داڑھی. اس کے بہت فائدے ہیں. میری بیوی ان کو فائدے گناتی، دوبارہ وہ لوگ پوچھنا چھوڑ دیے، بولنا چھوڑ دیے. دیندار عورت رہے تو ایسا بولتی، بے دین رہے تو نہیں جی میرے سہیلیاں چڑا رہی، اچھا نہیں دکھ رہا جی، تھوڑا صاف کرو نا جی. پہلے بولتی تھوڑا کٹنگ کرو بولتی، بعد میں دھیرے دھیرے اور تھوڑا بولتے اور ایک بار پورا صاف کرو بولتی. تو یہ دیندار اور بے دین عورت سے یا پھر شوہر سے بھی نکاح کرنے کا. اگر کتنی بچیوں کو دیکھتے بھائی آج روتے تڑپتے، آج کیا کروں میں قرآن و سنت کو ماننے والی، میرے گھر میں آج تک مطلب شادی سے پہلے تک کبھی درگاہ نہیں معلوم، تعویذ نہیں معلوم ہم لوگوں کو، لیکن شادی کے بعد میرے ابا خاندان کو دیکھ کے شادی کر کے دے دیے، میرے ابا پیسے والا ہے بول کے شادی کر کے دے دیے، میرے ابا جاب والا ہے بول کے شادی کر کے دے دیے. کیا کرنا؟ شادی ہوئی کہ نہیں؟ میری ساس ابھی 15 دن پہلے میرے کو میسج آیا، بچہ ہوا 1 سال 1.5 سال ہوا شادی ہو کے، بچہ ہوا، اب ساس بول رہی کہ اس کے بال نکالیں گے درگاہ کے پاس جا کے، تیرے کو بھی چلنا ہے، چل نیاز کرنا ہے، اب چل بچے کو لے کے 40 دن عقیقہ کرو بولے تو نہیں کر رہے، 40 دن کا چلا کر کے اسی دن بال کاٹ کے درگاہ کے پاس باندھ کے آنا ہے. رو رہے آج بچیاں، دینداری کو نہیں دیکھے جہنم میں پھینک دے رہے اپنے بچیوں کو، یاد رکھو. تو بنیاد ہے یہ، گھروں کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو بنیاد مضبوط رکھنا. تو بنیاد میں سب سے پہلی چیز، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس چیز کو دیکھنا بھائی؟ انشاءاللہ جن جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہوں سب دیندار لڑکیوں سے نکاح کریں گے نا، ذرا زور سے انشاءاللہ. دوسری طرف خوبصورت ہے، ایک طرف دیندار ہے، کس کو دیکھیں گے؟ ہاں دیندار کو دیکھیں گے، کوشش کریں گے خوبصورت بھی ہو دیندار بھی ہو، لیکن نہیں مل رہے تو سلیکشن کیا ہوگی؟ دینداری کی. اپنے بچوں کا خاص طور سے یاد رکھنا، بیٹا ہو بیٹی ہو دیندار سے نکاح کرو. کیا بولتی بھائی دینداری کی اگر میں فائدے بولوں تو بہت ہے، خالی دینداری پہ بولوں تو آدھا گھنٹہ ہو جاتا، ہو بھی گیا نا جی بھائی آدھا گھنٹہ. ابھی اب موضوع شروع بھی نہیں کرا میں. حقوق بتانا ہے مجھے، حقوق بتانا ہے اصل میں. سوچو غور کرو، دیندار عورت سے نکاح کریں گے نا، وہ بولیں گی شوہر ٹینشن نہیں، مشکل نہیں، پریشانی نہیں، آدھی روٹی سوکھی روٹی بھی مل جائے کوئی بات نہیں، مرچی چٹنی کھا کے زندگی گزار لیں گے، شکوے شکایتیں نہیں سنیں گے میری زبان سے. بولتی کہ نہیں بولتی؟ کئی عورتیں بولتی بھائی الحمدللہ. لیکن اگر بے دین عورت سے شادی کر لی ہے، خوبصورت ہے بول کے، تمہاری آدھی تنخواہ اس کے میک اپ پہ چلے جاتی. صحیح بول رہا ہوں؟ نہیں ہے جواب. غلط تو غلط بولا نہیں مول صاحب، فیاض بھائی تم غلط بول رہے، ایسا بھی بول سکتے، کوئی بات نہیں. خالی میرے بات میں ہاں بولنا بولکش نہیں ہے، اعتراض بھی کر سکتے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ مسلمان آج جتنا میک اپ پہ اب میک اپ کا الگ مسئلہ ہے، میرا یوٹیوب پہ ٹاپک ہے، وہ بھی 1 گھنٹے کا لیکچر ہے خالی میک اپ پہ. جتنا مسلمان عورتیں میک اپ پہ خرچ کرتی، کوئی عورت اتنا نہیں خرچ کرتی، کوئی عورت کوئی دوسرے مذہب والی اتنا خرچ نہیں کرتی، یاد رکھو. تو بہرحال یہ بنیادی باتیں ہیں، سمجھ گئے. اب اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب شوہر کے حقوق کیا ہے، یعنی اب عورت کی ذمہ داریاں کیا کیا کرنا ہے شادی کے بعد، یہ سب شادی سے پہلے سکھانا ہمارے بچوں کو. کیا ہے؟ عورت شوہر کے جائز کاموں میں اس کی اطاعت کرے گی. شوہر کی اطاعت کرنا جائز کاموں میں، اس کا بدلہ کیا ملتا؟ میں حدیث اس سے پہلے سنایا آپ کو، ابن حبان کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا میں 4 کام کر لے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. اس میں شوہر کی اطاعت ایک ہے. شوہر کی اطاعت جو عورت کر لے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو لیکن شوہر کی اطاعت کرنا ہوگا جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں. اگر شوہر بولا بیگم میرے دوست آتے ہیں
اچھا پکانا، ان کے لیے بغیر پردے کے برقعے کے سیدھا آنا، چائے دینا، بریانی لا کے رکھنا، پردہ وردہ کچھ بھی نہیں کرنا. بات مان سکتی اس وقت؟ نہیں مانے گی. شوہر بولا بیگم چلو درگاہ کے پاس جانا ہے، نہیں آتی میں. بیگم چلو تعویذ لٹکانا ہے، نہیں. صرف جائز کام ہوگا ضرور مانیں گے. اس کی اطاعت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. یاد رکھو آج شوہر کی اطاعت نہیں کرنے کی وجہ سے بہت 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 زیادہ پرابلمس ہو رہے. آج کیا ہو رہا بھائی، اصل میں یہ ٹی ویاں، یہ سیریل، یہ فلماں یہاں سے سیکھ رہے نا. ہم نبی کے طریقے کو بھول گئے تو پھر وہاں سے سیکھ رہے. جہاں سے سیکھنا وہاں سے چھوڑ دیے تو دوسری طرف سے سیکھ رہے. تو کیا سیکھ رہے؟ ماں باپ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے بیٹا بول کے کوئی ماں باپ نہیں سکھا رہے آج بچیوں کو. کیا سکھا رہے معلوم ہے؟ بیٹا تیرے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تو اپنے پیروں پہ ٹھہرنا. اپنے پیروں پہ ٹھہرنا بولے تو پڑھ کے تیرا تو جاب کر لے کے تیرے بچوں کو کل کے دن کیا بھی ہے تو تیرا تو پال لے سکنا، اس لیے تجھے پڑھا رہا ہوں. اب اس کے ذہن میں ہاؤ میرے کو کیا، میرے پاس ڈگریاں ہیں، میرے پاس اتنا یہ ہے، میں کہیں بھی جاب کر لے سکتی، اپنے شوہر کی اطاعت کریں گی. تم بولے سر کا کیا جی میں سننے کا، میں کیا کم ہوں تمہارے سے؟ میں بھی تمہارے برابر ہی اور برابر ہی ماں. لیکن کس کے اس کو ایک دائرے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا. اطاعت نہیں کرتی، میں تمہاری بات نہیں سنتی، جاؤ کیا سنے گا تمہاری بات بولے تو پھر وہاں پر گھر برباد ہو رہے. تو اطاعت کرنے میں دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج بہت بڑا مسئلہ اطاعت کے تعلق سے جو ہمارے گھر میں ہو رہا وہ یہ ہے، میکے میں جانا اور آنے کا مسئلہ بہت بڑا ہے، جھگڑوں کی وجہ بن رہا. آج شادی ہوئی، آج بچیاں کیا کر رہے ہیں، اس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا اصل میں تو اچھی طرح میری پوری بات سمجھو. پہلے جذبات میں نہیں آنا، پہلے یہ فیصلہ نہیں کر لینا. میں دونوں طرفہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا. اب شادی ہونے کے بعد 8 دن ہوا کہ نہیں، 8 دن کیا، شادی ہونے سے کچھ دنوں کو جانا آنا شروع ہوتا، پھر اس کے بعد مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، ہمیشہ ہر چیز کو امی امی امی. ذرا کچھ بھی ہوا امی کو دیکھنا ہے، ابا کو دیکھنا ہے. آج کل تو اتنا زیادہ ہو گیا امی کے پاس جانا، ابا کے پاس جانا. خاندان میں کون بیمار ہوئے تو بھی جانا، خاندان میں کس کی شادی ہوئی ہے تو بھی جانا، خاندان میں کون باہر جا رہا تو بھی جانا، اس کے ہر فنکشن میں، ہر چلے میں، ہر چھٹی میں ہمیشہ جانا، میرے کو جانا. شادی ہوئی جب سے 8 دن یہاں 8 دن وہاں، 8 دن یہاں 8 دن وہاں. اب لڑکی کی امی بولتی بیٹا تو کئی کے واسطے شادی کر لیا، بیگم کو لانے کا مقصد اس کیا تھا تو کئی کو کر لیا، ہمیشہ وہیں رہ رہی بچی. تو اب اس کو پریشان، لڑکے کو ادھر بیوی کو بولنا، ادھر امی کو بولنا، بول کے یہاں پر پھر لڑائیاں جھگڑے. یہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہونا. میں کیا بولا، یہاں پر ظلم شوہر بھی نہیں کرنا. نہ 6 مہینے تک جانا اس نے، کئی لوگ ایسے سال تک جانا نہیں، تمہارے بابا سے نہیں بات کرنا، امی سے نہیں بات کرنا، یہ بھی ظلم نہیں. دونوں بھی جب ضرورت پڑے تب دونوں بھی جائے، دونوں بھی آئے، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزارے. لیکن آج کل یہ جو چل رہا ہے ہر چیز کو ماں، بلکہ سردی بھی ہوئی، بخار بھی آئی، اجی میرے کو بخار آ گئی، کیا ہوا بیگم، ڈاکٹر کو بلا کے لے کے آتا ہوں، نہیں تو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، دوائیاں لاتا ہوں. نہیں میں میری امی کے پاس جاتی. بخار ہے تو امی کے پاس، سردی ہوئی ہے تو امی کے پاس آؤ، میری بخار ایسی ہے، میری امی کو دیکھے تو کم ہوتی. تو پھر کیا ہو رہا وہاں پر، جھگڑے ہو رہے ہیں. شوہر کی اطاعت کرنا ہے. شوہر بولا بیگم نہیں جانا تو نہیں جانا. اب دیکھو یہاں پر جھگڑا کیسا ہوتا، شوہر بولا نہیں جانا، بیگم بولی نہیں میں جاتی، کیا ہوتا وہاں پر، جھگڑا ہوتا. اگر بیگم یہ بولنا شروع کر دے کہاں جی اب میں نہیں جاتی، جاؤ، میں خود نہیں جاتی، نہیں جی وہاں گئی تو بھی تمہاری یاد آتی جی، کہاں جاتی میں. اگر یہ بولا نا انہیں خوشی سے بھیج دیتا، نہ کو بولے تو بھی بھیج دیتا ہوں. یہ نہیں ہے اطاعت. آج ایسا ہو گیا اکثر مرد، اچھا پہلے سے کیا ٹریننگ لے کے آ رہے معلوم ہے، یہاں پر اطاعت کرنے کی ٹریننگ لے کے نہیں آتے. گھر سے کیا ٹریننگ لے کے آتے، جیسا کہ میں پہلے بولا آپ لوگوں کو کہ نہیں بیٹا اپنے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ پاور کی کمی ہے، ہاں نہ پولیٹیکل پاور ہے، نہ ہر چیز ہے. اپنے کو کچھ بھی ہوا تو دیکھ لیں گے، چل ذرا کچھ بھی ہوا خالی فون کر دینا. دیکھ کتنے ایسے گھر برباد ہو رہے، خالی شوہر غصہ کرا، خالی ایسے غصے میں آ کے خالی ایسا ہاتھ ہی اٹھایا ڈرانے کی وجہ سے ہو گیا. انہیں ادھر گھر سے نکلا کہ نہیں کہ بھائی کو فون کر دی، بھائی آیا گاڑی پہ بٹھا لیا، کپڑے لے کے چلے گیا. شام میں گھر کو آ کے دیکھتا کیا جی امی کہاں ہیں رے واہ کب کی چلے گئی، انہیں کہاں ہے
اطاعت کچھ بھی نہیں ہے، بات ماننے کا کچھ نہیں ہے، چلے گئے کب بولے جب چلے آتی، کب بولے جب آ جاتی۔ اطاعت جائز کاموں میں ضروری ہے، جہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہوتی وہاں پر ہی پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں سے گزارش ہے خاص طور سے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، ورنہ پہلے سے اگر یہ ہمارے عورتیں، دیکھو عورتوں بولے تو یاد آئے میرے کو، یاد رکھو عورتوں پہ، کیونکہ میں ہمیشہ عورتوں میں ہی زیادہ تقریریں کرتا ہوں، میرے سینٹر پہ زیادہ عورتوں کی ہی تعلق سے تقریر ہوتی ہے اور میرے پاس عورتوں کے ہی مسئلے زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے میں ہر ایک کے گھر کے کہانیاں سن کے ان کے پورے رونا دھونا پورے صبر سے سن لے کے کس کس کے گھر میں کیا کیا ہو رہا، سب چیزوں کا الحمدللہ علم ہے۔ آج کیا ہو رہا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ تو ایک مرد آدمی 2-3 بچے والا باپ کیا بول رہا معلوم ہے؟ اس کے گھر میں، حالانکہ اس کی لڑکی بالغ ہوئی، اس کی بیوی بول رہی بالغ ہوئی سو فنکشن کرتی، انہیں بول رہا بے شرمی بے حیائی، کہیں کو اپنی بچی کا فنکشن کرنا نہیں کرنا۔ آپ انہیں بول بول کے تھک کے میرے کو فون کرا، آپ جتنے بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے گھراں کے آخر میں کون ملتا؟ مول صاحب ہی ملتے، مول صاحب کچھ تو بھی بولو، میرا بچہ بگڑ گیا کیا تو بھی بولو، شوہر بگڑ گیا کچھ تو بھی بولو، بیوی بگڑ گئی کچھ تو بھی بولو۔ انہوں سمجھتے ہیں ان کے پاس کچھ تو بھی منتر تنتر جادو کچھ تو بھی رہتا، خالی یوں پھونک دیے تو سیدھے ہو جاتے ہوں گے، سمجھتے نہیں بھائی۔ اب وہ بیچارہ اتنا اپنی دل کی تکلیف بیان کر رہا، بول رہا اور اتنا بول دیا صاف سیدھا، فیاض بھائی میرے گھر میں میری چلتیش نہیں، کچھ بھی نہیں چلتی، میری بات سنتیش نہیں، اب اتنا بڑا مسئلہ ہے گھر میں، نکو بولے تو نہیں سن رہی، مول صاحب میں کیا کرنا پھر؟ یاد رکھو میرے بھائی، جو شادی سے پہلے ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں نا، بیٹا دیکھ مرد کو مٹھی میں لے لینا خالی ایسا۔ اب بڑے بہانا بھی بولتے سکھاتے چھوٹے بہانا کو، دیکھی نا تیرے بھائی جان کو کیسا میں مٹھی ملی، ہاں کیسا رہتا؟ خالی شادیاں میں دیکھتے ہیں نا اپن بھی، آج کیسی حالت ہو گئی، اگر شادی میں چلے گئے کبھی یا کوئی رشتہ دار آ گئے کچھ تو بھی آ گئے، اچانک وہ عورتوں کے پاس جانے کے بعد اگر کوئی شوہر اگر ان کے جگہ پر انہوں بیٹھے سو مجلس میں اگر اچانک ایسا چلے گیا نا، بیگم خالی یوں کر دیتی، خالی آنکھیں سے خالی یوں کرے تو منہ ڈر کے بھاگ جاتا ہو، آنکھیں کے اشارے پہ نچاتی۔ بڑی بہن بولتی دیکھ تیرے بھائی جان کو کیسا نچا رہی ہے، معلوم ہے مٹھی میں لے لی، کدھر پھرائے تو ادھر پھرتے۔ سب کے بھائی جان ویسے نہیں رہتے، پھر کچھ لوگ ہاں ڈینجر بھی رہتے، پھر یہ نہیں سکھانا، اصل میں یہ سکھا کے گھروں کو برباد کر رہے۔ ماں سکھا دے رہی پہلے سے، بیٹا دیکھ موقع ملتے مرد کو مٹھی میں لے لے، شوہر کو مٹھی میں لے لے، ہاں بولے جیسا نہیں سننا، پہلے کاما نہیں کرنا، یہ وہ سکھا کے بھیج دیے، تو اب وہ گھر برباد نہیں ہوئے تو کیا ہوتا میرے بھائیوں؟ اس لیے گھر کی بربادی میں بہت بڑا رول عورتوں کا ہی ہے، یاد رکھو۔ ایک مرتبہ ایک بچہ باپ کو پوچھا کرتے ہیں سچ، ابا میں جلدی کب بڑا ہوتا جی، میں کب جلدی بڑا ہوتا جی، ابا میرے کو بولو، میں میرے کاموں میں کر لینا، میں جلدی کب بڑا ہوتا بولو۔ بولے تو بابا بولا کرتے تو کام بڑا ہوتا رہے بابا، اب تک میں بھی بڑا نہیں ہوا میں ہی بڑا نہیں ہوا ابھی تک۔ تیری امی بولے سچ میرے کو سننا پڑ رہا، تو کب بڑا ہوتا، تو کہاں تیرے فیصلے لے کے کام کر لیتا۔ یہ حالت ہے آج، تو یہ غلط ہے۔ شوہر کی اطاعت ہر جائز کام میں کرے گی، عورت ناجائز کام میں نہیں کرے گی، رائٹ؟ یہ پہلا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا۔ کیا ہے بولو؟ عورتیں بولنا وہیں چھ رہے کہ تم لوگ تھوڑا زبان حرکت کرو تم بھی۔ شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ خدمت، ہم کیا بول رہے ہیں؟ خدمت آج کے زمانے میں، شوہر کی خدمت، شوہر کے پیر دبانا، شوہر کا سر دبانا، شوہر کے کپڑے دھونا۔ میں کون ہوں؟ میرے بابا کون ہے معلوم ہے؟ میرے بھائیاں کون ہے معلوم ہے؟ میں ہمارے گھر میں دستی نہیں دھوئی، تیرے کپڑے دھوتی میں۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے بچیوں کو بھی یہ ٹریننگ دے رہے ہیں، اے بیٹا کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، گھروں کو برباد کر رہے تم۔ کیا تمہاری بیٹی عزت والی ہے یا پھر اس کائنات میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ عزت والی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے؟ بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس سے بھی زیادہ عزت۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کس سے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں. حالانکہ اس زمانے میں مالدار بہت سارے تھے صحابہ، لیکن ایک غریب صحابی جن کے شادی کے دن تک بھی گھر کہاں رہنا رات کو یہ بھی نہیں تھا، گھر کا ٹھکانہ نہیں تھا. شادی کے دن صحابہ مل کے ایک جھوپڑ پٹی وہیں پر ڈال دیے تو پھر وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا. ایسے غریب اس گھر میں جاتی ہے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، امام الانبیاء، انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. خدمت نہیں کری. کیسے خدمت؟ اپنے ہاتھوں سے پانی کنویں سے نکال کر لانا، کندھے پہ رکھ کے اٹھا کے لانا، آٹا چکی چلانا، جانوروں کا کھانے کا دانے کا انتظام کرنا، یہ سب کام کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ سب کام کرنے کی وجہ سے ہاتھوں میں کندھوں پہ نشان پڑ گئے تھے. ایک دن کوئی بول دیے کہ جاؤ تمہارے ابا کے پاس کوئی لونڈی کوئی غلام ملے تو دے دیتے، آپ اتنا زیادہ کام کر کے تھک جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہیں تو بول کے جاتی ہے میرے ابا آنے کے بعد بول دینا میرے لیے کوئی لونڈی یا غلام کا انتظام کر دے، میرے کو یہ سب کام کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں. کیا بولتے؟ بیٹا تو لونڈی یا غلام ماننے کے لیے آئی؟ میں اس سے بھی اچھی چیز بتاتا ہوں. جب بھی سارا دن کام کر کے شام میں بستر پہ لیٹنے کے لیے چلے جاتی تو لیٹنے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا بیٹا. اس سے تیرے سارا دن کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی اور تیرے جسم میں ایک تازگی پیدا ہوگی. یہ بولے آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کوئی لونڈی یا غلام کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر کیا سبق دیے کہ شوہر کی خدمت عورت کے اوپر ضروری ہے. وہ شوہر کی خدمت کرے گی. میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ تھا، یہ گھر بسانے کا طریقہ تھا. ایک مرتبہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پھنسیاں آ گئے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہے، پتلے اور باریک کپڑا خرید کے نہیں دے سکتے تھے، مہنگا کپڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فاطمہ کو دیکھ کے کہا کہ فاطمہ صبر کر لینا، اس گرمی، یہ جو دنیا کی گرمی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی شکل میں دے گا. یہاں صبر کر لے، صبر کا بدلہ جنت. یہ خدمت کرنے کا جذبہ، یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. آج ہم بچی بول رہی کہیں کو جی میرے کو پالنے کی طاقت نہیں ہے تو کہیں کو شادی کر لیے. تم بول رہی مرد کچھ کہیں کو کر لیے شادی. ابھی بھی چلے آتی میرے بابا پالتے، تمہارے سے اچھا ہمارے بابا دیکھے. میرے بھائیوں یہ غلط ہے. اور خدمت سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہے. کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھ رہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی مالدار خاتون، چاہتی تو کئی لونڈیوں کو رکھ سکتی تھی، لیکن نہیں، شوہر کے لیے ٹفن بنا کے خود لے کے جا رہی غار حرا میں. آج ہم لوگ گئے تو غار حرا تک جا کے آنے کے لیے آج ہم تھک جاتے، نوجوان ایک مرتبہ جا کے آنے کے لیے تھک جاتا، لیکن اس زمانے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹفن لے کے جا رہی. خدمت شوہر کی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو عورت آنے والی ہے اس عورت کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجا. اللہ اکبر. وہ جبرائیل جو اللہ کا کلام لاتے، وہ جبرائیل ایک دن سلام لے کے آئے. کس کے لیے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. شوہر کی خدمت کرنا یہ عورت کی دوسری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز شوہر کے مال کی حفاظت اور اولاد کی تربیت، یہ عورت کی ذمہ داری میں سے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کے مال اور اس کی اولاد میں توجہ رکھے. طبرانی کی یہ روایت ہے اور ترمذی کی یہ روایت ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت خرچ نہ کرے. تو مال کی حفاظت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے، شوہر کے مال کی حفاظت. لیکن آج مال کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ مال چوری بھی ہو جاتا گھر میں سے. بلکہ کئی لوگوں کی حالت یہ ہے، جتنے لوگ باہر کماتے، خاص طور سے ایک بہت بڑی مصیبت آج ہمارے ماحول میں کیا ہوئی معلوم ہے، شوہر بیچارہ باہر سے بھیجتے رہتا، یہاں انہوں خرچ کرتے رہتے. بلکہ بچیوں کی شادیاں کرنے والوں کی حالت تو یہ ہے، شوہر اگر 5 لاکھ روپے بھیجا، 5 لاکھ میں شادی کرنا بولے تو انہوں 10 لاکھ میں شادی کر کے 5 لاکھ خرچہ بتاتے اس کو.
آنے کے بعد وہ بیچارہ اچانک 20-30 سال وہاں پر زندگی گزارنے کے بعد اگر اس کو کچھ کمزوری آ گئی، ہاتھ پیر گر گیا، بیمار ہوا، کچھ تو بھی کر کے یہاں پر آیا، تو اس بوڑھے کو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں رہتا، الٹا خرچہ رہتا۔ کتنے ایسے حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کے شوہر جتنے دن کمایا اتنے دن وہ شوہر رہا، جس دن سے وہ بیمار پڑ گیا اس کچھ گھر میں سے باہر کر دینے والی عورتیں ہیں۔ آج ہو گیا، تمہارے سے ہمارے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ شوہر کمائے سے پورا اپنے نام پہ پراپرٹیاں کر لے کے شوہر کو گھر سے باہر کرنے والی عورتوں کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس میں انکار نہ کرے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات ناراض رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب تک کہ اگر کسی عورت کا شوہر ناراض رہتا ہے۔ شوہر جب تک کسی عورت سے ناراض رہتا ہے تو تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس عورت سے ناراض رہتا ہے، بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے۔ آج حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے، اگر گھر میں تھوڑی سی بھی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فوراً میکے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب ٹھیک ہے بے غصے میں کچھ تو بھی بول دیا، کیا تو بھی ہو گیا، گھر میں میکے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب تھوڑے دن کے بعد اگر شوہر کال کرا، آج انا کی وجہ سے آج گھر برباد ہو رہے۔ یاد رکھو، انانیت، میں کہیں کو کال کرنا، میں کیا کم ہوں، میں کیا کم کھائے سو ہے، میں کال نہیں کرتا، انہیں بھی سوچتا میں کیوں فون کرنا، میں کیوں جانا۔ یہ انا کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے۔ اگر پھر بھی شوہر چلو بھائی اتنے دن ہو گیا، بیگم چلے گئی وہاں پر، بول کے اگر فون کر کے بلائیں گے، پہلے بات تو کریں گے، بلکہ فون کرا، نمبر آیا، پہلے کون اٹھاتے؟ ساس اٹھاتی۔ بیگم کے نمبر پہ کرا انہیں فون، لیکن بیگم کو بات نہیں کرنے دیتے، ساس فون اٹھاتی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے تم؟ معلوم ہے، وہ نمبر آیا، دامادیچ کرا، سب معلوم ہے، کون ہے تم، کون ہونا؟ نہیں، فلاں سے بات کرنا ہے، اگر اس کا نام جو بھی ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، عائشہ سے بات کرنا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے بات کرنے کا، 4 آدمیوں کو بلا لے کے وہ بات کریں گے۔ تم کون کی، ہم کون کی نہیں معلوم، 4 آدمیوں کو لے کے آؤ۔ مسئلہ 4 دیواری کا تھا، خالی صرف 4 دیواری کا۔ اگر میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو، آپس میں ہی بات کر لے، 4 دیوار میں مسئلہ ختم ہوتا تھا۔ اب لوگ بول رہے کہ 4 آدمیوں کو بلا لے کے آؤ، بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا، کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا، میاں بیوی اگر جھگڑا کر لیے، یاد رکھو، میاں بیوی اگر جھگڑا کر لیے تو ان کو بات کرنے سے روکنا نہیں کبھی بھی۔ فون کر کے گھنٹے جھگڑا کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، فون میں جھگڑا کر لینے دو، وہ جھگڑے میں محبت پیدا ہو جاتی، لیکن بات کرنے سے اگر روکیں گے تو پھر وہاں پر فتنے فساد، پھر وہیں سے گھر برباد ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے ضرور یہ حدیث ضرور یاد رہے، جس عورت کو یہ حدیث یاد رہے کہ اگر میرا شوہر ناراض ہے، میں اگر اس کو ناراض کر کے سو گئی، فرشتے میرے اوپر لعنت بھیجتے، اللہ ناراض رہتا ہے، تو وہ عورت اپنے شوہر سے بات کیے بغیر اس کو ناراض کر کے کیسے سو سکتی ہے، کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ سال گزر گئے، لڑنے کے آ گئے، انہیں ادھر انہیں ادھر، نہ اس کی شادی، نہ خلا لیتے، نہ طلاق لیتے، نہ پھر مل جاتے، بس رہنے دو، ایسے رہنے دو۔ آج کئی عورتیں یاد رکھو، صرف حیدرآباد میں، شہر حیدرآباد میں 5 سے 6 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جن کا یا تو نکاح نہیں ہوا، یا نہیں تو نکاح ہونے کے بعد خلا یا طلاق ہو کے سنگل ہے۔ 6 لاکھ عورتیں ہیں صرف حیدرآباد سٹی میں۔ اور کئی عورتوں کو فون کر کے بات کرتے ہوئے میں سنا، اپنی زندگی، اپنے واقعات بیان کرتے ہوئے، کیا کرنا جب جھگڑا ہوا، جذبے میں آ گئے، غصے میں تھے، میں نے تجا بول کے بول دی، کورٹ میں جا کے جذبے میں جا کے میں کیس کر دی، 6 لاکھ ہوا، نہ ہمارا 6 سال ہوا آج تک، نہ ہمارا فیصلہ ہوا، نہ ان کی شادی ہوئی، نہ میری شادی ہوئی۔ 6 سال، 5 سال، ٹھیک ہے، وہ 6 سال کو 10 سال کو، یاد رکھو میری ماں بہنیں خاص طور سے، 6 سال ہوا، 10 سال ہوا، اگر کوئی ہمت کر لے کہ چوری سے دوسری شادی کر لیا تو کر لیا، نہیں بھی کر لیا تو انہیں 10 سال کو تو کر لیتا، اس کو مل جاتی۔ لیکن جس عورت کی 6 سال 7 سال گزر جاتی، اس کے بعد پھر اس کی دوبارہ شادی ہونا ناممکن کے برابر ہے۔
تو یہ جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے، شوہر سے بات چیت بند کر دے کے، ایک عورت تو اتنا رو رہی تھی فیاض بھائی میں کیا کروں، میری غلطی تھی، مان لی بعد میں، کب سمجھ میں آیا؟ شادی ہو کے، اب یہ غصہ ہو کے، لڑائیاں جھگڑے ہو کے 4 سال کو سمجھ میں آیا، کسی کو 2 سال کو سمجھ میں آیا، اب جا کے میرے شوہر کے پیر پکڑ کے رو رہی مائی کہ میں آتی جی، میں گھر میں نہیں رہتی، میرے امی کے پاس نہیں رہتی، مجھے رکھ لو۔ میرا شوہر میرے کو جس پیر کو میں پکڑی تھی اسی پیر سے لات مار کے بھگا دیا میرے کو، یہ بول کے رو رہی تھی۔ تم جذبات میں آج سوچتے میرے بھائیاں ہے، میرا باوا ہے، بلکہ جو سوچتے نا بھائیاں ان کے شادیاں ہو جاتے نا تب تک ہے، اس کے بعد کوئی بھائی سپورٹ نہیں کرتا، یاد رکھو۔ تو اس لیے غصے میں، جذبات میں آ کے شوہروں سے جھگڑا کر کے دور نہیں جانا۔ یہ حدیثیں یاد رہیں کہ شوہر جب بھی اپنی ضرورت کے لیے بلائے، مطلب یہ حدیث گھر میں بھی ہے، تب بھی اگر اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو تب بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ اب تو شوہروں کو چھوڑ دے کے سالہ سال رہتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لو۔ اب اس کے بعد 5ویں چیز، شوہر کو فکری اور مالی تکلیف نہ دے۔ فکری، ٹینشن نہیں دینا، مال کے بارے میں بھی ٹینشن نہیں دینا، ذہنی طور پر بھی ٹینشن نہیں دینا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کیا ہے؟ نسائی کی بہترین حدیث سے سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ بہترین عورت کون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ نمبر 1 اچھی عورت کی نشانی بول رہے۔ نمبر 2 اگر شوہر کسی بات کا حکم دیا تو اس کی اطاعت کر لے۔ نمبر 3 اس کے جان اور مال میں شوہر اگر کسی چیز کو پسند نہیں کر رہا تو اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ یہ حدیث میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو۔ نسائی کی روایت، بہترین عورت کے 3 نشانیاں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز کیا؟ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ذرا غور سے سنو، میری طرف دیکھو۔ بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کو خوش کرنا۔ کس کو خوش کرنا بولو؟ ذرا زور سے بولنا۔ شوہر کو خوش کرنا مطلب کیا ہے؟ جب بھی شوہر سارا دن کام کر کے گھر کو آتا تو شوہر کو خوش کرے جیسا رہنا، سج کے سنور کے گھر صاف رکھ کے، یعنی شوہر گھر میں آیا تو اس کے دل کو ایک خوشی ہونا۔ یہ بات نہیں معلوم، آج عورتیں اتنے سست ہو گئے، شوہر سارا دن کام کر کے انہیں خود تھکا ہوا گھر کو آیا تو ایک جگہ کیا ہے، وہ پیاز کاٹ کے بیٹھی ہو، پیاز کا کچرا ہے، گندی بو وہاں آتی ہے، چھوٹا بچہ ہے انہیں پیشاب کر لیا، یہاں پیشاب ہے، اور ایک بچے کے ناک میں سے جڑ رہا، اور ایک بچے کے بالاں بکھرے ہوئے، اس کو دیکھے تو انہیں پرانی نیٹی پہن لے کے سڑی بدبو یہاں ٹھہر۔ اب اس لیے انہیں کیا کرتا، فوراً آ کے منہ ہاتھ دھو لے کے خاموش بھاگتا، کہاں؟ دوستاں کے پاس۔ ہاں، انہیں چورستے پہ بیٹھتا، کئی کو بولے تو اس کو گھر میں سکون نہیں ہے، چورستے پہ سکون ہے اس کو، اس لیے انہیں وہاں جا رہا۔ گھر میں اگر اس کو سکون ملے تو انہیں کئی کو جاتا۔ بھائی اللہ کے لیے غور کرو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آیا کہتے ہیں سچ، ڈاکٹر صاحب کچھ تو بھی دوا رہے تو دو، آج سنڈے ہے، کم از کم سنڈے کے دن تو بھی تھوڑا گھر میں سکون سے رہتا ہوں۔ بولے تو میری بیوی چیخ رہی چلا رہی بھر بھر، اس کے منہ کو اس کے زبان کو کچھ کنٹرول ہی نہیں ہے، کچھ تو بھی دوا رہے تو دو، میرے شوہر میری بیوی کا منہ بند کرانے کا کچھ تو بھی دوا رہے تو دو بول کے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر بولا کہتے اگر وہ دوا رہے تو سنڈے کے دن میں کو ہاسپٹل کھول کے بیٹھتا ہوں۔ بولا تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی شوہر بیوی کو دیکھے تو بیوی کو دیکھتے جو انہیں خوش ہونا، گھر کا ماحول بھی ویسا رکھنا، انہیں بھی ویسی سج کی سوار۔ ٹھیک ہے بھائی، نئے کپڑے نہیں پہنے تو نہیں پہنے، کم از کم صاف ستھرے تو رہ سکتے نا بھائی۔ کتنے گھروں کی شکایت، لڑائیاں جھگڑوں میں یہ بات سامنے آئی، کئی لوگ، میں اس کو بولتا ہوں صاف ستھری رہو، رہتی نہیں۔ اچھا، اس کے برعکس اس کا الٹا کرتے، مگر کیا کرتے؟ اگر کہاں تو بھی فنکشن میں جانے کا ہے، اگر شوہر فون کر کے بول دیا بیگم آ رہا ہوں میں، آدھا گھنٹے میں جلدی تیار ہو جانا، اپنے کو فلان جگہ کیا ہے دعوت آئسو ہے، دعوت میں جانے کا ہے، تمہارے کو کتنے بار بولی آدھا گھنٹے میں کہاں ہوتا تیار کرنا، تیار ہونا؟ 1-2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹہ پہلے تو بھی بولنا تھا۔
بول کے 2-4 باتیں پکار کے کر کے اچھا سج کے سنور کے وہ زیورام پورے کیا ہے اچھے بالوں کو سوار لے کے زیور پہن لے کے نئے کپڑے پورے پہن لے کے برقع پہن لے کے ریڈی رہتا. انہیں آ کے شوہر جلدی کیا ہے بیوی کو بیگم کو بٹھا لے کے گاڑی پہ لے کے چلے گیا فنکشن ہال پہ. فنکشن ہال میں جانے کے بعد اگر بیگم برقع اتارنے کے بعد تھوڑی دیر کو اگر انہیں فنکشن ہال میں اس کی بیوی کو دیکھا سمجھو تھوڑی دیر کے لیے شک میں رہتا انہیں میرج کی نہیں ہوتی. اتنی خوبصورت میرے سامنے کبھی نہیں آئی. فنکشن میں جانا دعوت میں جانا پڑے تو اتنی خوبصورت. اچھا ٹھیک ہے انہیں دل ہی دل میں سمجھ لے چلو آج تو بھی سج کے سنور کے میک اپ کر کے بالا میلا سنوار لے کے نئے کپڑے پہن لے کے اچھی دکھ رہی. دعوت بیوت ہو گئی. شام میں اگر گھر کو لے کے آیا گاڑی پہ سے اتارا سب سے پہلے بچے رہے تو چھوٹے بچے اس کو پکڑو جی یہاں لے کے بیٹھو. اس کو کیا کرتے گھر میں جا کے وہ زیورہ نکال دے کے وہ بالا بیل پورے میک اپ ویک اپ دھولے کے کر کے وہ اس پرانی نائٹی پہن لے کے سامنے آئے. تیرے کو یہ شکل بتانے کا ہے تیرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے جب بھی بیوی کو دیکھے شوہر کو خوش کرے. اس لیے انہیں بھی کیا کرتا بیگم سے کبھی اچھی بات نہیں کرتا. لیکن اگر ایسے شادی کے فنکشن میں کون تو بھی ملے سمجھو عورتاں جو پرانے دوست ہاں پہلے کے کب کے تو بھی رشتہ داران دور کے کتنی میٹھی بات کرتا ہے السلام علیکم خیریات کیسے ہے کیا ہے وہ اتنی اچھی بات کرتا. اب بیگم بولتی نہیں اس سے اتنی اچھی کہیں بات کر. سوچو اس پہ تھوڑا غور کرو. دونوں طرف غلطیاں. تو بہترین عورت کی نشانی شوہر کے لیے ہمیشہ صاف ستھری رہیں. شوہر جب بھی اس کو دیکھے خوبصورت دکھے خوبصورت. وہ دوسری عورت کو انہیں نہیں دیکھنا بولے تو تم ایسا بن کے سنور کے رہنا کہ اس کو دوسروں کا خیال نہیں آنا. دوسری چیز کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کر لینا. میں اطاعت کے بارے میں پہلے بولا پھر دہرانے کی ضرورت نہیں. جان اور مال میں کسی چیز کو پسند نہیں کرے تو مخالفت نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہے اگر شوہر بیگم کو بولا کہ بیگم تمہارا یہ کپڑا پہننا میرے کو پسند نہیں ہے, بیگم تم اس سے بات کر رہے نا اس سے بات کرنا میرے کو پسند نہیں ہے, بیگم تمہارا اس طرح جانا میرے کو پسند نہیں ہے, اگر بولا تو بیوی اس کی بات مان لینا. نہیں شوہر بول رہا ہے کہ فل آستینوں کے کپڑے پہنو, شوہر بول رہا ہے کہ پردے میں رہو, شوہر بول رہا ہے کہ ہونگا بھائی انہیں خلیرا پھوپیرا ممیرا بھائی پہلے تھا جو بھی تھا لیکن اب اس کے ساتھ بات بند کرو. نہیں ایسا کیسا ہوتا, شک کر رہے میرے اوپر, انہیں میرے سگے بھائی کے جیسا, انہیں بچپن کا دوست ہے. نہیں اب یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے, یہاں پر گھر برباد ہوتے. شوہر اگر کسی چیز کو پسند نہیں کر رہا وہ شریعت کے مطابق ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس وقت شوہر کی بات ماننا پڑے گا. یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اب چھٹویں چیز شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھیں. اب اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یا فرض روزے بہت مشکل سے ہو رہے, نفل روزے کون رکھ رہے آج عورتیں, وہ بھی شوہر کو پوچھ کے نفل روزے رکھنے والے. تو بہرحال یہ چھٹویں چیز ہے. اور ساتویں چیز ہے صبر اور شکر سے پیش آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی بہت ہے اور آدھا گھنٹے کا لیکچر کم از کم اگر میں جلدی بھی بولوں تو بڑی اہم باتیں ہیں, ذرا غور سے سننا. صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا, اس لیے آئے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو, زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اللہ کے رسول کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی, لان تان زیادہ کرتی, اس لیے تم زیادہ جہنم میں ہے. بولے تو جہنم سے بچنا بولے تو عورتوں کو لان تان نہیں کرنا, ناشکری نہیں کرنا. انہیں کچھ بھی لایا کیا بھی لایا محبت سے لایا وہ نہیں دکھتا, کتنے کا لایا یہ دیکھتے. لڑائیاں جھگڑے ہونے کے بعد عورتوں کے ان کے باتیں سننے کا رہتا, کیسے باتیں. اگر تھوڑا سا بھی جھگڑا ہوگا انبن ہو گیا میکے میں جاتے نا کیا ہوا ماں بول کے پوچھے نا, اب اس کو ارے تورے سے نیچے نہیں اترتے ہوتا ہے. کتنے گھروں کو دیکھا انہیں ایسا کرا ویسا کرا, انہیں کیا جی انہیں کیا کھلایا کیا پلایا, انہیں کیا لایا میرے کو, سال میں ایک چندی لاتا تھا, ارے
جو رمضان میں انہیں کپڑے لایا نا، اس کو کیا بول دی معلوم؟ اتنی ناشکری عورت، سال میں ایک چندی لایا۔ میرے سامنے ایک عورت ایسا بول رہی تھی۔ کہاں کی شکر گزار عورت ہے، اس کی جتنی حیثیت تھی، جتنی طاقت تھی، لایا نا بھائی، وہ چندی بن جاتی ہے ذرا سا اگر گھر میں جھگڑا ہوا تو۔ لان تان، ناشکری نہیں، الحمدللہ جو ملا جتنا ملا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، شوہر کا شکر ادا کرو، گھر میں سکون رہتا۔ لیکن لوگوں کے دیکھا دیکھی میں انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے، انہوں اتنے تولے کے پہن لیے، انہوں اتنے ہزار کے لا لیے، وہی دیکھ رہے آج۔ میرے شوہر کی کیا حیثیت، کیا طاقت ہے، انہوں کتنی محبت سے لائے، وہی نہیں دیکھ رہے آج۔ لوگوں کو دیکھ کے اپنے گھروں کو برباد کر رہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے ایک واقعہ جو شاید بہت سنتے ہم لوگ، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، تھوڑا غور سے سنو، یہ واقعے سے ہمارے کو بہت نصیحتیں ملتی۔ بیٹے کے پاس گئے، بیٹا گھر میں نہیں ہے، بہو سے پوچھے، بہو نہیں پہچانی، سسر ہے بول کے۔ کہاں ہے اسماعیل؟ بولے کہ نہیں، کام پہ گئے، باہر گئے۔ اچھا تو کیسے ہے حالات، گھر میں کیا چل رہا؟ کام بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، ناشکری، شوہر کی ناشکری کے الفاظ نکالی بہو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیے؟ چوکھٹ بدل۔ ہاں صحیح بولے، کیا بول کے گئے؟ میرا بیٹا آنے کے بعد بولنا چوکھٹ بدل دے۔ آدھی حدیث نہیں، پورا واقعہ سنو، آخر میں ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی گھر کو واپس آئے، آنے کے بعد یہ پورا واقعہ سن لیے۔ اچھا وہ میرے والد صاحب تھے، چوکھٹ بدل دو بولے تو تیرے کو طلاق دے دو بولے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک جو نبی ہے اس کے گھر میں ناشکری عورت، بے دین عورت نہیں رہ سکتی۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، طلاق دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، دوسری شادی کر لیا اسماعیل علیہ السلام، دوسری بہو تھی، کیسا چل رہا؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بولے کہ میرا بیٹا آنے کے بعد بولنا اس چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد بولے اس چوکھٹ کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ میرے والد صاحب تھے، بولے کہ تجھے طلاق نہیں دینا۔ اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلی چیز، ناشکری کبھی شوہر کی نہیں کرنا۔ ناشکری کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام حکم دے کے گئے کہ یہ عورت جو ناشکری ہے وہ دیندار عورت تو نہیں ہو سکتی، وہ اچھی عورت کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی دلیل لے کے اگر آج کوئی سسر بولے، دیکھو سسر بول دیا طلاق دے بول کے، اسماعیل علیہ السلام طلاق دیے کہ نہیں دیے؟ بولو بھائی، دیے۔ آج بھی اگر سسر بول دیا بیٹا طلاق دے دے سکتا؟ ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں بولے میرے کپڑے نہیں دھو رہی، اچھا نہیں پکا رہی، استری نہیں کر رہی، اس لیے طلاق دے دے، یہ بولے نہیں، یاد رکھو یہ حق نہیں ہے ماں باپ کو کہ وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ طلاق دے دے بیٹا، بولے جیسا نہیں سن رہے، نہیں بول سکتے۔ میاں بیوی دونوں راضی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، شوہر لڑکے کے دولہے کے، زبردستی نہیں کر سکتے آپ اپنی بہو کو طلاق دینے کے لیے۔ آپ کا مسئلہ ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلو بہرحال یہ چیز ہو گئی عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے وہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ گھروں کو اگر برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلی چیز مرد کی ذمہ داریوں میں سے وہ یہ ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنا۔ حق زوجیت ادا نہیں کرے تو پھر آج گھر برباد ہو رہے ہیں۔ کئی لڑکے خاص طور سے آج شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ نامرد ہے، اس کے بعد طلاق ہو جا رہا۔ معلوم ہے پہلے ہی اپنے بچے کے تعلق سے شادی مت کرو، علاج کراؤ، لیکن زوجیت کا حق ادا نہیں کرنے والے جذبات میں پھر شادی کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، یہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اس میں کیا ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو یا پھر باہر کمانے کے سلسلے میں ہو، سال ہاں سال دور نہیں رہنا، کیونکہ یہ حق زوجیت ادا نہیں ہوتا۔ پہلی ذمہ داری ہے یہ مرد کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، اپنی بیٹی سے پوچھے یہ مسئلہ، بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، بیٹا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کتنے دن
دور رہ سکتی ہے، کتنے دن برداشت صبر کر سکتی ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے تو اندر ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی. شوہر اس کا جہاد میں گیا ہوا تھا، کئی مہینے ہو گئے، اب وہ شوہر کے محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی. وہ سن کے آ کے بیٹی سے پوچھ رہے مسئلہ. کیا پوچھ رہے کہ بیٹا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کتنے دن رہ سکتی ہے؟ اس وقت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا 4 مہینے، زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 4 مہینے رہ سکتی ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون جاری کر دیا کہ جتنے بھی لوگ جہاد میں چلے گئے وہ سب کے سب، جن کے 4 مہینے ہو گئے وہ سب کے سب گھر میں آ جاؤ، اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ. 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہیں رہنا. سعودی میں رہتا، 8 دن کی چھٹی میں آتا، شادی کر لیتا، 8 دن کے بعد بیوی کو چھوڑ دے کے چلے آتا. پھر گیا 1 سال تک، پھر آیا خالی 1 مہینہ رہتا، پھر 2 سال کے لیے چلے گیا، زوجیت کا حق ادا نہیں کرا. پھر ایسے ہی گھر میں ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی شوہر کے جانے کے بعد کسی کے ساتھ افیئر چلاتی، زنا کرتی، پھر معلوم ہونے کے بعد لڑائی، کورٹ کیس، پنچایت، طلاق. یاد رکھو بیویوں کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے، 4 مہینے سے زیادہ چھوڑ کے نہیں رہنا چاہیے، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا مرد کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہیں. یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. مطلب ان کو بھی اجتماع میں لاؤ، بیانوں میں لاؤ، سناؤ، ان کو بھی علم سکھاؤ، تاکہ تمہارے گھر میں جب دینی ماحول ہوگا تو پھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، گھروں کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں. یاد رکھو اب نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بیوی کو ڈراؤ. لوگ آج ڈراتے ہر چیز کو، سنتے کہ نہیں سنتے؟ طلاق دے دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق. کچھ لوگ چھوڑ دیتا ہوں، تیرے کو استری نہیں کرے چھوڑ دیتا ہوں، کھانا اچھا نہیں بنائی چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. اگر پلٹا کے انہوں ایک دن بولے سمجھے تم کیا جی چھوڑنے کا، میں ڈوری کیس کرتی، بولے تو خاموش ہو جاتا. خاموش نہیں ہوتا، ڈر جاتا انہیں، نہیں بیگم اور ایک بار نہیں بولتا. یاد رکھو، یاد رکھو اس چیز کو. بہرحال نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا. تیسرا کام ہے، تیسری ذمہ داری ہے شوہر کی، وہ یہ ہے بیوی کے جائز ضروریات پہ خرچ کرتے رہنا. بیوی کی جو بھی ضرورت ہے، جائز ضرورت، اس میں خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ کافی ہے جس کا خرچ اس کے ذمے ہے، اگر وہ نہیں دیا تو وہ جہنم میں جاتا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شادی ہو گئی تو ذمہ داری خرچے کی کس کی؟ شوہر کی. یاد رکھو مرد کی ذمہ داری. شادی ہو گئی تو نہیں، جب سے شادی کرنے کا ارادہ کرا تب سے ہی اس کی بیوی، اس کی شادی، اس کے بچوں کا خرچ، ذمہ داری کس کی؟ مرد کی ہے، شوہر کی ہے. لیکن آج کتنا افسوس ہوتا، شادی کی بات چیت چل رہی، وہاں سے خرچہ شروع. کس کا خرچہ؟ بچی والوں کا. رسم کے نام پہ جا کے کھا کے آئے، بات چیت کے نام پہ جا کے کھا کے آئے، پھر اس کے بعد وہ جوڑے کی رقم لینے کے بعد سے 4 مرد جاتے، انہوں جا کے انہوں ایک دعوت اڑا کے آئے. ہاں، اس کے بعد پورا شادی کی دعوت، شادی کا خرچہ پورا لڑکی والوں کا. اتنا خرچہ، اتنا خرچہ، جمعہ گیاں کا خرچہ لڑکی والوں کا. اچھا وہ ہنڈا لیا، اس میں چینے ولیمہ کا خرچہ بھی نکال لیتا، وہ خرچہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر معلوم ہوا کہ انہیں حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، خرچہ کس کا بتانے کا؟ لڑکی والوں کا. 9 مہینے ہاسپٹل آنا، خرچہ دینا. اچھا پہلی ڈیلیوری بچی والوں کا. اچھا اس کے بعد ہر عید کو کپڑے کرنا، اس کو باہر گئے تو کپڑے کرنا، ہر چیز میں کپڑے لانا دینا پورا. اچھا پھر وہ بچے پیدا ہوئی، یہاں کو ختم ہوا نہیں. اگر وہ لڑکی ہوئی تو اس کا چھلا کرنا کون؟ ننیال والے. اچھا وہاں کو ختم ہوا نہیں. اگر وہ بچی جوان ہوئی، بڑی ہوئی، شادی کی عمر کو آئی، ماموا کیا دیتے جہیز میں؟ میں ایک جنازے میں گیا، ایک آدمی مر گیا، 60 سال 70 سال کا تھا. وہاں پر بول رہے سالج کفن لے کے آنا کرتے.
لڑکی پیدا ہونا عذاب بن گیا آج، اس لیے زندگی بھر ان کا خون چوستے رہتے۔ اگر لڑکی کبھی بولنا چاہے نا، وہ بول سکتی ہے یہ بات۔ حقیقت میں کیا تھے جی تم، شادی کے دن دولہا بنتا نا، دولہا، ایک دن کا مہاراجا کرسی پہ بیٹھتا، ہاں، شادی کے دن تم تھے کیا، تم ہے کیا، تم تھے کیا؟ نیچے پیروں کے جوتوں سے لے کر، ساکس سے لے کر، اوپر پہنے سے ٹوپی تک، اندر پہنے سو بنین تک میرے باوا لائے سو تھے، ہے کہ حقیقت نہیں ہے؟ خون چوس لیتے اس کا، پورا خرچہ زندگی بھر ان کے خرچے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں ان کے بچے بیمار ہیں تو اس کو بھیج دیتے، جاؤ نانیوں کے پاس، بیوی بیمار ہے تو جا بتا لے کے آ جا وہاں پر۔ غلط ہے، یاد رکھو، یہ بہت بڑا حرام کام ہے۔ شادی کرے تو پورا خرچ مرد کی ذمہ داری، لڑکی والوں پر 1 روپے کی ذمہ داری نہیں، پورا خرچے کی ذمہ داری لڑکے والوں پر ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ جس کی ذمہ ہے اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جب تم پہنو تو اپنی بیویوں کو پہناؤ، اور چہرے پہ کبھی نہیں مارنا، اور گالی نہیں دینا، اور گھر سے الگ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر بسانے کا طریقہ سکھائے۔ کیا بولے؟ جب بھی تم کھاؤ کھلاؤ، مطلب کیا ہے اس کا؟ تم جیسا کھاتے تمہاری بیویوں کو بھی ویسا کھلاؤ۔ انہیں ہوٹلوں میں کھاتا، گھومتے پھرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ کھاتا، اچھے گھر میں ہے نا دال پکا لے کے کھا لے، انہیں بریانیاں کھاتے ہوئے گھر میں بیگم کو دال چاول کھاؤ، ظلم ہے۔ تم اچھے پہنو لیکن تمہاری بیویوں کو اگر پہننے کے لیے کپڑے نہیں خرید کے دیے، یہ ظلم ہے، یاد رکھو۔ اس لیے یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جائز ضروریات پہ خرچ کرے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر اب عورتیں بھی ناجائز اس کے تعلق سے ڈیمانڈ کرتے رہے، ہمیشہ حلال لاؤ حرام لاؤ، میرے کو جو ہونا وہ لے کے آؤ، نہیں بول سکتے، یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی پھر، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی چیز، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، ترمذی کی روایت۔ اچھا، ایک اصول بتاتا ہوں آپ کو، اسلام میں اگر کسی مرد کے تعلق سے یہ اچھا مرد ہے، یعنی اچھا آدمی ہے، گارنٹی لینا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کی بیوی سے گارنٹی لو، بولے اس کی بیوی اگر بول دی کہ میرا شوہر اچھا تو وہ آدمی اچھا، اگر بیوی بولی نہیں انہیں اچھا نہیں ہوتا بولے تو پھر انہیں اچھا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی مرد کی اگر اماں بولی نا میرا بیٹا بہت اچھا، نہیں، میرا بیٹا بہت اچھا، بابا بول رہا، نہیں، گارنٹی بیوی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہمارے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، گھر میں جب ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مدد کرتے، ہیلپ کرتے۔ عائشہ رضی اللہ، دیکھو بیوی گارنٹی دے رہی، گھر کے کام کاج میں کیا کر رہے؟ مدد کر رہے۔ آج کر رہے کوئی اپنے گھر کے کام کاج جو بھی ہوتے ہیں عورتوں کا کوئی سپورٹ کرتے، کوئی مدد کرتے؟ بیگم پکانے کے لیے ٹماٹے کاٹتے بیٹھی، بازو میں بیٹھ کے اپن میں مرچیاں کاٹتے ہوئے بیٹھے، کبھی اپن کبھی پیاز کاٹتے ہوئے بیٹھے، کبھی بیگم ٹھیک ہے سلنڈر پہ چاول چڑھائے، کچھ تو بھی باہر گئے، ٹھیک ہے بیگم میں دیکھ لیتا ہوں، تم آئے تک میں چاول دیکھ لیتا ہوں، بولے نہیں۔ اچھا، کسی کو کریں گے بول کے دل میں بھی رہتا نا، نوجوان ہمارے تھوڑا بہت سیکھ لے کہ ٹھیک ہے میری بیوی کی میں ہیلپ کرتا ہوں، تھوڑا گھر کے کام کاج میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، کرنا بھی چاہتا تو رکاوٹ کون؟ ہاں، گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے رہتے، کون کون سے؟ ایک ساس کی شکل میں، ایک ننند کی شکل میں، یہ خطرناک کیمرے۔ ننند کا تو جو کیمرہ رہتا نا، اگر بھول کے بھی
بھول کے بھی اگر کبھی اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے انہیں کھانے بیٹھا دستر پہ، جو دولہے کی بھان رہتی نا، فوراً امی کیا ہوا بیٹا؟ بھیا بدل گئے، ہو گیا بھیا بدل گئے، بھابھی کیا کی سکھا دیے، کیا ہوا بیٹا؟ بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے انہوں، اچھا بھابھی کے ساتھ اس نہ بیٹھے سامنے، دوسری کے ساتھ بیٹھا کیا؟ پورے CCTV کیمرے ذرا کچھ تو بھی کریں گے، کچن میں جا کے ٹھیک ہے میں ٹماٹے کٹ کر دوں، جورو کا غلام بن گیا رے، جورو کا غلام بن گیا رے تو، یہ کب سے شروع کر؟ اللہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہیلپ کر رہے بھائی، آج ہم لوگوں کو بھی ہیلپ کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے کیسی اچھے اخلاق۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے پانی پی رہے، گلاس سے جہاں منہ لگا کے پانی پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگا کے پانی پی رہے۔ جو ہڈی چوسی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی ہڈی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوس رہے۔ اس سے کیا ہوتا بھائی؟ محبت بڑھتی نا، اچھے اخلاق ہے نا۔ یہ آج گھروں میں اتنے خطرناک واقعات، اگر کبھی غور سے سنو، اگر کبھی عورت میکے کو جاتی نا، ساس اس کے بیڈ روم کے نیچے کیا ہے کہ بیڈ کے نیچے جا کے ایسا ڈھونڈتے رہتی، جھاڑو ایسا ڈال کے، کب تو بھی میرا بیٹا چوری سے کچھ تو بھی اسپرائٹ لا کے پلایا تو بھی نہیں، اللہ اکبر، وہ نکلے تو بھی لا کے ایسا رکھتے، ہاں آن دے انہیں اب کب پیا رہے، اللہ اکبر، کچرے کے ڈبے ڈھونڈتے رہتے ہیں، انہیں چوری سے آئس کریم تو لا کے کھلایا ہوں گا کب تو بھی، ارے کھلایا تو اس کی بیوی کچھ کھلایا نا، انہیں دوسری کو کھلایا کیا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ گھروں کو برباد کرنے میں ماؤں کا بہت بڑا رول ہے، ادھر عورت کی ماں، ادھر مرد، لڑکے کی لڑکی، انہوں برباد کر رہے زیادہ، گھروں کو برباد کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے، بولنا اگر اچھی ماں ہے تو بیٹا ٹھیک ہے جا بیٹا، نہیں ہم کیا، ارے انہیں نوکرانی ہے، بہو بولے تو انہیں نوکرانی ہے، پیر کی جوتی ہے، بیٹھ بیٹا، تو بھی بیٹھ میں بھی بیٹھتی۔ کئی ساسوں کو دیکھا ایسے لوگ ہیں، پانی نہانا وزن ہوتا، لوگوں کو غسل کرنا وزن، آج اکثر مسلمان کچھ لوگ ہم بولتے بھی نا، مسلمان ہیں ہم، ہفتے میں 2 بار نہاتے، جمعہ کو پیر کو، آج بھی ہے نہانے والے ایسے۔ اب وہ عورت ایک ساس کی کہانی سنا، ایسے ہی بہو سنا رہی تھی ایک مرتبہ میرے سامنے کہ میری ساس پہلے سے ایک تو روز نہاتی نہیں، لیکن جب سے شادی ہوئی نہاتی تو نہیں لیکن کپڑے اتار کے رکھتی، کپڑے میں دھونا بول کے، بس یہ ظلم نہیں ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ظلم کرنا نہیں ہے کسی بھی، وہ نوکرانی نہیں ہوتی، وہ پیر کی جوتی نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سنتے نا، کیا مزاج تھا جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیسے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ غصے والے تھے، ہاں جو سنے وہ بولو، صحیح بات ہے، غصے والے تھے، ہم یہ سنے ہمیشہ۔ لیکن دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا، ایک مرتبہ کیا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے غصے والے تھے نا اتنے نرم دل بھی تھے، اس لیے تو راتوں کو جا کے گشت کرتے تھے نا بھائی۔ گھر کی حالت کیسی ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان آیا، اس کے گھر میں اس کی بیوی بہت ستانے والی، چیخنے والی، چلانے والی، پکارنے والی، لڑائی جھگڑا کرنے والی، یہ کیا ٹینشن ہو گیا، میں اب جاتا ہوں خلیفہ کے پاس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے میں شکایت کرتا ہوں بول کے وہ آیا۔ جیسے ہی گھر کے قریب آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے آواز آ رہے تھے، کس کے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آواز آ رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آ رہی۔ اب نوجوان سن لیا، ارے یہ کیا رے بھائی، میرے گھر میں میری بیوی چیخنے والی چلانے والی ہے بولے تو، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی سیم سین چل رہا، اب ان کے گھر میں بھی ان کی بیوی ایسی ہے جیسا دکھ رہا میرے کو، اب انہوں کیا میرے کو انصاف کرتے ضرورت نہیں ہے، اب میں بولتا ہوں بول کے نزدیک آئے، سنے وہاں تک آ کے ڈور کے نزدیک آ کے ادھر واپس پلٹا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سے دیکھے، یہاں تک آ کے کہیں کو ذرا ادھر آ بول کے بلایا اس کو، وہ پھر آیا، آنے کے بعد بولتے ہیں کیا ہوا، یہاں تک آ کے کیوں جا رہے؟
تو وہ شخص بولتا اے عمر اصل میں میری بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، میری بیوی بہت زیادہ چیختی چلاتی ہے گھر میں، ہمیشہ لان تان یہ وہ پکارتی ہے، غصے میں رہتی، شکایت کریں گے بول کے آیا، لیکن تمہارے گھر میں بھی سیم وہی چل رہا سین بول کے میں واپس پلٹا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بولتے ہیں یہ جو میری بیوی ہے نا ابھی جو گھر کے اندر سے تو آوازیں سن رہا، وہ میری اتنی اچھی بیوی ہے کہ وہ میرے گھر کے کام کاج پورے کر لیتی، میرے لیے کھانے کا انتظام کرتی، میری خدمت کرتی، میرے بچوں کی خدمت کرتی، پورے گھر کے کام کر لیتی بیچاری، اور وہ اتنی اچھی کہ اس کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں کسی غیر عورت کو آج تک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ انہیں بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو کچھ فیلنگس ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے کبھی خوشی میں رہتے، کبھی غصے میں رہتے، کبھی غم میں رہتے، تو جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کچھ بول دیتی ہے تو میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کچھ بول دیتا تو انہیں خاموش بیٹھ جاتی ہے، الحمدللہ سکون کی زندگی ہماری چل رہی۔ تو اس لیے بیوی غصے میں کچھ بولے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، یہ گھر بسانے کا طریقہ صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ بیوی کے کچھ الفاظ پہ ہم خاموش رہیں، ایک دوسرے کے اپنے اپنے جذبات ہیں اس وقت صبر کر لے تو کیا ہوگا، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر برباد ہونے سے بچتا، لیکن تم ایک بولے میں ایک بولا، تمہاری بات پہ میں ایک بولا، میری بات پہ تم ایک بولے، تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوتے۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ بات کو روک دیں گے، بہرحال وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بیوی کے جائز خواہشات کا احترام کرنا بھی ہے، جائز خواہشات، ان کے بھی کئی خواہشات ہوتے ہیں، احترام کرنا، ایسا نہیں ہے کہ بیوی بولے تو غلام ہے میں بولے ایسا سننا گھر میں رہنا، نہیں بھائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ایک نہیں اپنی زندگی میں 2 مرتبہ رننگ کرے، معلوم ہے آپ کو، میاں بیوی دونوں مل کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں شادی ہوئی تھی کیا عائشہ اب دوڑ لگائیں گے بھاگیں گے کیا، بولے ٹھیک ہے چلو، جب دبلی پتلی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تیز نکل گئی، آگے نکل گئی، خوشی سے بولی الحمدللہ میں جیت گئی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد تھوڑا موٹی ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر چل کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ پھر سے دوڑ لگائیں گے، پھر رننگ کریں، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول آگے نکل گئے تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے بیٹھ گئی، ہاں ایسا کیسا میں ہار گئی، اللہ کے رسول قریب آ کے بولے کچھ سال پہلے اس سے پہلے تم آگے نکل گئے، جیتے تھے نا، اب میں جیت لیا، حساب برابر، الحمدللہ چلو بولے۔ تو یہ کیا ہے، بیوی کے جائز خواہشات کا احترام ہے، گھر بسانے کا طریقہ نبی کی زندگی سے، بھائی یہ طریقہ کبھی اپنائیں اپنے بیویوں کے ساتھ۔ ہاں آج فیاض بھائی بول دیا نا کل صبح بیوی کو لے کے بس اسٹینڈ تک بھاگتے، نہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کبھی پارک میں گئے، کبھی گھومنے کے لیے گئے، ایسی جگہ لے کے جاؤ اپنی بیویوں، پھراؤ گھماؤ، ان کے جائز خواہشات کا احترام کرو، یہ جائز ہے بھائی۔ حبشیوں کا کھیل دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پہ سر رکھ کے جتنی دیر دیکھی اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلے بھی نہیں، ان کے بھی جائز خواہشات ہوتے، ان کو بھی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیشہ گھر میں رہتے نہیں، بہت سارے لوگ ظالم ظلم کرتے رہتے نا، تو گھر میں چلے نا میں کدھر بھی گھومتا ہوں پھرتا ہوں، غلط ہے میرے بھائی، ایک چیز یہ یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پہاڑ نہیں بنانا۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جلدی بول دے رہا ہوں ورنہ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت ہو گیا، اس لیے کچھ باتیں سن لیجئے۔ کمی کوتاہی ہو جائے تو پہاڑ نہیں بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن بدگمانی نہ کرے اپنی بیوی کے تعلق سے، اگر اس کی ایک عادت پسند ہے تو دوسری عادت پسند نہیں ہو سکتی، تو کیا کرنا، جو عادت پسند ہے اس کو یاد کر لینا، جو عادت پسند نہیں ہے اس کو بھول جانا۔ مطلب ایک عورت کے اندر کھانا اچھا بناتی بھائی، لیکن اس کو کپڑے استری کرنے نہیں آتا ہوں گا، یہ کام اچھا کرتی ہے، کام اچھا نہیں کرتی، تو کیا کرنا، اب یہ اچھا کہیں کو نہیں کرے، اس کو پکڑ لے کے لڑائی مت کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو یہ فارمولہ اپناؤ، جو اچھی اس کی عادتیں ہیں اس کو یاد کر لو، الحمدللہ سکون کی زندگی گزرے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ نہیں بنانا۔ اب آخری بات، اب یہ تو ایک دوسرے کے حقوق بتا دیا، لاسٹ ایک 2 اصول یاد رکھ لو۔ پہلے نیک بنو، سلف جو تھے نا ہمارے، اگر کبھی ان کی سواری بدکتی، گھوڑے پہ کھچر پہ گدھے پہ جب سوار کرتے نا، آج ہم گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، اگر گاڑی ستاری سمجھو آج کے ماحول میں، اور بیوی گھر میں بات نہیں مان رہی، تو سلف کیا کرتے تھے، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرا، پہلے یہ سوچتے تھے،
اگر میں میرے رب کی نافرمانی کرا تو میرا رب اس کی مخلوق کو میری نافرمانی میں لگا دیا، یہ سوچتے تھے۔ میری بیوی اللہ کی مخلوق ہے، وہ نافرمانی کرے تو شاید میری کچھ غلطی ہوں گی، میں آج فجر نہیں پڑھا ہوں گا اس لیے میری بیوی میرے سے الٹے باتیں کر رہی ہے، یہ سوچنا۔ میں آج کیا غلطی کرا جس کی وجہ سے آج گھر پہ جھگڑا ہوا، یہ سلف سوچتے تھے۔ ہم کیا بولتے ہیں، نہیں اس کی غلطی، انہوں بولتے ہیں نہیں ان کی غلطی، تمہاری غلطی ہے تمہاری نہیں، میری کیا غلطی ہے یہ سوچیں گے تو پھر گھر برباد ہونے سے بچتے ہیں۔ اب آخری بات، زبان پہ کنٹرول کر لینا بھائی، لاسٹ اینڈ فائنل ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، یہ زبان کے اوپر تو پورا الگ ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ موقع ہے میاں بیوی کے تعلق سے بولنے کا، اس لیے ایک مثال کے ذریعے سے بات بول کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ زبان اگر کنٹرول میں ہے نا، ہمارے گھر کے اگر سب لوگوں کے زبان پہ اگر کنٹرول ہے نا، 90% جھگڑے ختم۔ بس 90% جھگڑوں کا اصل وجہ زبان ہے ہماری۔ بس مثال دیکھے سمجھاتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی مل کے رات کو ایسے ہی نکلے کہیں گھومنے کے لیے، جاتے جاتے دونوں میاں بیوی کے دو واقعہ سنا رہا ہوں، سنو ذرا غور سے سنو، لاسٹ فائنل واقعہ۔ آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھے تو چاند نظر آ رہا، ستارے نظر آ رہے۔ بیگم بھی اوپر دیکھے، کیا جی دیکھو آسمان میں چاند کتنا خوبصورت ہے۔ کون بول رہی؟ بیوی بولی۔ شوہر بھی دیکھا چاند کو، ہاؤ جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت ہے چاند، لیکن بیگم وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو تم مجھے دکھ رہے جی۔ کیا بولا؟ خالی تعریف کرا، کام کیا کرا؟ زبان کا صحیح استعمال کرا۔ اچھا جھوٹ ہی صحیح، لیکن بیگم کچھ خوش کرنے کے لیے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تمہارا چہرہ ہے بولا۔ بیگم اور زیادہ خوش ہو گئے، تم ایسی تعریف کرو نا، تمہارے کو چھوڑ کے میکے میں کان جاتے بھائی، ہم تعریف نہیں کرتے۔ بیگم کو کبھی آئی لو یو بولے نہیں، شرم آتی، خالی سن کے شرم آتی ہے، بولتے کہاں؟ نہیں بولتے۔ میں تم سے بہت محبت کر رہا ہوں بیگم، اچھی تعریف ہے نا بھائی، یہ کیا غلط ہے یہ؟ نہیں آئی لو یو تو ہاں وہ شادی سے پہلے بولتے نا، وہ شادی کے بعد بولنے کی چیز نہیں ہوتی وہ۔ ہاں بیگم کو روزانہ بولو، خالی میسیج کرو، خالی باہر نکل کے آفس سے کاروبار سے آئی لو یو بولو، خالی میسیج، وہ اتنا خوش ہو جاتے۔ تم نہیں بولے سو پہلے تمہارے کام نہیں کر کے رکھتے۔ ہر خوش کرنا، زندگی بسانا، گھر سکون سے چلنے کے بڑے فارمولے نہیں ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے۔ خالی جاتے جاتے ایک پاؤ کلو سویٹ لے کے اس کے اوپر ایک اچھے کور سے پیک کر کے اس پہ عائشہ اگر نام ہے، عائشہ فار یو بول کے لے کے جا کے دے دو، کتنا خوش ہو جاتی بھائی۔ دیے بھائی، کبھی گفٹ دیے اس کو، رمضان کے کپڑے بھی دلانا ہے تو لے کے جا کے نکال کے ہیلو بول کے پھینک دیتے ہم لوگ، مانگے نا جی ہیلو یہ چیز لے لو، ترکاری پوچھنا ہیلو ایسا پھینک دیتے۔ وہ لائے سو بھی اہمیت نہیں رہی، کتنے چھوٹے فارمولے، سکون کی زندگی گزرتی بھائی۔ یہ پورے نبی کے فارمولے ہیں، ہمارے نبی کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو کیا بولتے تھے معلوم؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نک نیم تھا، سنو، ایک نک نیم سے بلاتے تھے، کیا؟ عائش بولتے تھے۔ کیا بول رہا ہوں بھائی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بیگم کو بولتے تھے عائش۔ ہم بولے کبھی؟ ہم اکثر لوگ تو آگے سے نہیں اترتے، ہاں اری آگے کیا کر رہی، اری کیا کر رہی، اری تو ایک ایسا بولتا تھا، کہتی یہ چھٹی آ کے میرے کو ٹینشن میں ڈالا بھائی، نہیں تو اور بولتا تھا بھائی ایسا سے کہاں گئے تو ہم بیگم کو آگے بولتا تھا، کہتے کتنا بھی سمجھائے تو نہیں بیگم کو آگے بولنا۔ کچھ لوگ ہیں تو ہمارا ایک دوست بولا میرے، دیکھو شادی کے بعد بیگم کو اگر عجیب بولا نا، انہیں بولے ایسا سننا پڑتا، آگے بولا نا تو بولے سب نہیں سنتی، کہتے ارے یہ کون سا فارمولا، اب کہاں بولے، انہیں آگے 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 بولتا۔ ایک جگہ ایسا فنکشن میں گیا، کہتے باہر ٹھہر کے بول رہا، کہتے بلا رہا، آگے آدھی گری۔ اتنے دن سے مول صاحب سمجھاتے تھے کہ اس کو آگے نہیں بولنا، باپ بیگم کی عزت ہے، آجی بول، سنتا نہیں۔ ایک دن ایسا جا کے بھری محفل میں انہیں عورتوں میں ہے، باہر سے پکار، آگے ادھر، اس کو بھی غصہ آیا، کیا رے ٹھہر تھوڑی دیر بولی، کرتے اس دن سے آگے بولنا بند کر دیا انہیں۔
تو اصل میں وہ واقعہ بول رہا تھا بھائی، چاند ہے، چاند کو دیکھ کے کیا بولے، دیکھو جی، انہوں بھی بولے بیگم تمہارا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اس کو بھی دل خوش، اس کو بھی انہیں بولی جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، بارک اللہ، ایک دوسرے کو دعائیں دی، الحمدللہ خوشی سے گھر کو گئے۔ اپنی بیگم کو بھی اگر ایسا تعریفاں کرے یا ایسے نک نیم سے بلائے تو بہت خوش ہوتے بھائی، ان لوگ بہت خوش ہوتے۔ ہم لوگ وہ نہیں دے رہے اصل میں۔ سیم واقعہ دوسرے جن کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، غلط استعمال کرنے والے زبان، ایک میاں بیوی، دوسرا جوڑا ایسا جا رہا کرتے، رات کو ایسا چاند کو دیکھا شوہر، بیوی کے ساتھ تھوڑا محبت سے بات کریں گے بول کے، کیا جی بیگم چاند کو دیکھو، ہاں دیکھی، کیسا دکھ رہا چاند، ہاں اچھا۔ انہوں وہاں تعریف کرا، انہیں تعریف نہیں کچھ بھی نہیں، کیا جی تم یہ دیکھو وہ دیکھو بول رہی، نہیں کیسا دکھ رہا دیکھو، تمہارے اماں کے جیسا دکھ رہا۔ اب وہاں پر جھگڑا نہیں ہوتا، پر جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی۔ تو سمپل زبان کا صحیح استعمال کرو، گھروں کو برباد ہونے سے بچا سکتے بھائی۔ یہی چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمارے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کے جو بھی میاں بیوی کے مسئلے ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو ختم کر کے سب کو چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔